یہ تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ. پیشن ہے فلاسفی میرا, لیکن پروفیشنلی ایز سچ میرا فلاسفی سے لنک نہیں. آپ پرسنلی کیسے ریکنسائل کرتے ہیں اپنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ وتھ کلاسیکل فلاسفی؟ نہیں ریکنسائل ہوتی تو کانٹرڈکشن ہے, ریکنسائل نہیں ہو سکتی. وہی ایسی اپوزیشن بھی نہیں ہے جو ریکنسائل ہو جائے, کانٹرڈکشن ہے. ایگزیکٹلی پیراڈاکس ہے تو انکنٹیسٹڈ. either or ہمارے ساتھ ادھر. جو آج کل جو نیا سافٹ ویئر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس پہ کام ہو رہا تھا, اینڈ دیٹ اے آئی از becoming very sentimental and speaking in terms of human پہ بڑی جی 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 نہیں, وہ اس کی مطلب فرام اے میٹافزیکل پوائنٹ آف ویو تو اس بات کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے, کیونکہ وہ جن لوگوں نے وہ مطلب جو ان چیزوں میں کام کرتے ہیں ان کا جو تصور ہے انسان ہے بیسیکلی وہ یہ کہ انسان بیسیکلی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ مشین ہے, اور انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی ایک الگوریدم کے تھرو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی ان کا تصور انسان یہ ہے. تو فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یہ تصور ظاہر بات ہے باطل ہے. انسان ایک کمپلیکیٹڈ مشین نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے. اٹس ناٹ اے مشین جس کو آپ کسی کمپیوٹر پروگرام کے تھرو اس کی انٹیلیجنس کو ڈی کوڈ یا ڈی سائفر کر سکتے. تو ظاہر بات ہے میں فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو اس میں بلیو نہیں کرتا, لیکن جو اے آئی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو جدید ذہن ہے وہ تو اس کا تصور انسان یہی ہے بیسیکلی. یہ تو لیٹ ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ اور 20th سینچری تھاٹ پوسٹ ہائیڈگر نے بھی یہ پروف کر دیا کہ کانشیسنیس ہارڈ ویئر نہیں ہے, کانشیسنیس ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتی ٹیکنالوجی کے ذریعے. انہوں نے بھی کر دیا پروف. لیکن وہ ایگزسٹینشلسٹ جو ہیں وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے ایگزسٹنس کو کنسیپچولائز نہیں کر سکتے. وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں نا, مطلب کسی بھی طریقے سے کنسیپچولائزیشن نہیں ہو سکتی. مطلب کہ ایک پری کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ کسی بھی طریقے سے آپ ذہن میں اس کو کنسیپچولائز نہیں کر سکتے. وہ اس ایکسٹریم تک بھی ایگزسٹینشلسٹ چلے جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, ایسا ہی ہے نا؟ جی ایگزسٹینشلسٹ کے اندر بھی کافی تضاد ہے, اور جو میرا تو تعلق زیادہ کرسچن ایگزسٹینشلسٹ کے ساتھ ہے, وہ تو کافی جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کا اس طرف ان کا رجحان ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کانسیپٹ سے ہٹ کے مطلب کانسیپٹ کو دور رکھیں آپ, اور جو پری کنسیپچوئل جو فیلڈ ہے انڈرسٹینڈنگ کی اس پہ آئیں آپ. نہیں لیکن وہ اب کمال یہ کہ ملا صدرہ جو ہے ان کا کمال ہی یہ, وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایگزیم صحیح ہیں, پوائنٹ آف ڈپارچر صحیح ہے, تو پھر آپ عقل کا سہارا بھی لیں گے تو آپ وہیں تک پہنچیں گے جس کی خبر وہی نے دی, جو کہ ظاہری بات ہے. تو یہی تو کمال ہے ملا صدرہ کا. جی پھر سر ٹائم. تو آج جو 3 اورینٹیشن سیٹنگز تھیں اس سلسلے کی لاسٹ سیٹنگ ہے. اس میں ہم فاضل صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو بک ہے ہماری حکمت صدرہ تعارف فلسفہ اسلامی, اس کی ساخت اور جو مرکزی موضوعات ہیں اس بک کے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تو اوور ٹو یو فاضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر الناصر. جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ملا صدرہ کے نزدیک قرآن عرفان اور برہان میں جدائی نہیں ہے. قرآن یعنی وہی بات کہتی ہے جو عرفان میں کشف و شہود میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے وہیں تک عقل بھی پہنچتی ہے. لیکن وہ کون سی عقل؟ جس کے بارے میں فرماتے ہیں المنور بنور اللہ, وہ عقل جو اللہ کے نور سے منور ہوتی ہے, اللہ کے نور سے منور ہوتی ہے, اللہ کے نور سے اسے نورانیت ملتی ہے. تو ایسی عقل وہاں تک آپ کو پہنچائے گی جہاں وہی نے جو کہا ہے اس کی وہ تائید کرے گی, وہیں تک وہ بھی پہنچے گی. تو یہ بات ہم نے کل کی تھی. تو
اب بتانا یہ ہے کہ فلسفہ ملا صدرہ کے جسے وہ حکمت متعالیہ کا نام دیتے ہیں، حکمت متعالیہ کی بنیاد کیا چیز ہے؟ جہاں سے ملا صدرہ نے اپنے فلسفے کو شروع کیا، فلسفے کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر انہوں نے ڈالی، تو ان کی وضاحت یا ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ جو اس کے اوپر مسائل کھڑے کیے گئے ہیں وہ آسانی سے تب سمجھ آ سکتے ہیں۔ تو جو بھی علم ہوتا ہے، ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور پھر اس علم میں مسائل ہوتے ہیں، تو مسائل، سارے مسائل کا جو مشترک چیز ہوتی ہے وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ تو تمام مسائل کا جامع وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو جب تمام مسائل کا جامع و موضوع ہوتا ہے تو وہ ایک پہلے موضوع بیان کیا جاتا ہے، پھر اس موضوع کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو مسائل بھی اسی موضوع کے گرد گھومتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح علم طب ہے تو بدن انسان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو جو بھی اس علم میں مسائل بیان کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے مربوط ہوں گے یا واسطے کے ذریعے سے یا بلا واسطہ بدن انسان سے مربوط ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلسفہ ملا صدرہ کا جو موضوع ہے وہ وجود مطلق ہے، تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل اسی موضوع کے گرد گھومتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ملا صدرہ نے اس جو اپنا ایک مکتب تشکیل دیا ہے، اس مکتب کی بنیاد کن چیزوں پہ کھڑی کی ہے؟ جس طرح ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ملا صدرہ ابن عربی عرفاء ان سے متاثر ہیں، کشف و شہود سے انہوں نے بعض فلسفیانہ مسائل کو کشف و شہود سے حل کیا ہے، جس طرح وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ اتحاد عقل و عاقل و معقول کا نظریہ وہ جو ہم بعد میں اس کتاب میں بھی ہم نے بیان کیا ہے وہ مجھے کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ تو ابن عربی سے متاثر، وفا سے متاثر ملا صدرہ نے اپنے فلسفے کی جو بنیاد کھڑی کی ہے وہ عرفاء کے ان 4 معنوی، روحانی اور قلبی اسفار، سفر کی جمع اسفار، وہ 4 سفروں کے اوپر کھڑی کی ہے کہ وہ 4 سفر جو عرفاء معنوی لحاظ سے طے کرتے ہیں، وہ 4 سفر جو ان کے قلبی اور روحانی سفر ہوتے ہیں، ان 4 سفروں کو ملا صدرہ نے اخذ کیا ہے اور اخذ کر کے یہ فرمایا ہے کہ عرفاء نے 4 معنوی روحانی سفر طے کیے ہیں۔ اب میں نے میرا فلسفہ جو ہے حکمت متعالیہ، اس کی تحقیق، روش تحقیق وہ عقلی ہے، لیکن یہ عقل، یہ جس طرح عرفاء نے، ابن عربی نے اپنے 4 معنوی اور روحانی سفر طے کیے ہیں، ویسے میں نے عقلی اسی طرح کے 4 عقلی سفر طے کر کے حکمت متعالیہ نامی فلسفے کو تشکیل کیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے وہ 4 سفر بیان کریں گے جو عرفاء سیر و سلوک میں بیان کرتے ہیں کہ 4 ان کے روحانی، قلبی، معنوی سفر ہوتے ہیں۔ پہلا سفر جو ہم نے اس کتاب میں بھی بیان کیا ہے کہ جس میں وہ پہلا سفر جب ایک عارف معنویت کے لحاظ سے جو سفر طے کرتا ہے تو پہلا جو اس کا سفر ہوتا ہے سیر من الخلق الی الحق، یہ نام دیتے ہیں، سیر من الخلق الی الحق۔ خلق کہتے ہیں مخلوق، حق جہاں پہ بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ مراد ہوتا ہے۔ ابن عربی نے بھی جہاں بھی حق کہا ہے، حق یعنی خدا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا جو سفر ہے جو عرفاء بیان کرتے ہیں اپنی معنوی سیر و سلوک میں،
تو وہ مخلوق سے گزر کر حق تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. اس مرحلے میں سیر و سلوک کے جو راہی ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عالم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ عالم مادہ ہے. اس مادہ میں پردے در پردے ہیں, تاریکی در تاریکیاں ہیں. انسان کے نفس ناطقہ کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں, گناہوں کے پردے, دوسرے پردے, شہوات کے پردے. یہ سارے کے سارے جو پردے ہیں, بدن کا پردہ ہے, عالم مادہ کا پردہ ہے. تو جب ایک عارف اپنے نفس کو, اپنی روح کو منزہ, پاک و صاف و شفاف کرتا ہے تو اس مرحلے میں آگے وہ سفر کرتا ہے. جو ہی اپنی روح کے اوپر جو گرد و غبار ہوتی ہے اس کو ہٹاتا ہے, ہٹا کے اس کو صاف شفاف پاک منزہ کرتا ہے. منزہ کر کے وہ آگے اپنا سفر طے کرتا ہے. پھر وہ بدن کے پردے سے بھی باہر آتا ہے. بدن کے پردے سے باہر آ کر جو اس انسان کے وجود سے باہر جو تاریکیاں ہیں ان ساری تاریکیوں کو بھی کراس کرتا ہے. یہ عالم مادہ کی جو تاریکیاں ہیں, عالم طبیعت, ان کو کراس کر کے آگے اوپر اس کا سفر وہ مانوی اوپر, نیچے سے اوپر تک شروع ہوتا ہے. تو اب اس عالم کے بعد جو عالم ہے اس کو عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال کہتے ہیں. اس عالم کو کراس کرتا ہے کہ جہاں پہ یہ عالم مادہ جیسے پردے, مادہ جہاں پہ نہیں ہے, وہ سارے مادہ ہے, مادہ وہاں پہ نہیں ہے. یہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ جب ہم نے اس میں وضاحت کی ہے کہ عالم مادہ کیا ہے, عالم مثال, عالم عقل, تو یہ ترتیب بھی ہم بیان کریں گے. لیکن عارف کیا کرتا ہے, یہاں سے بیٹھ کے عالم مادہ بدن کے, اپنے بدن کی تاریکی سے باہر آتا ہے. پہلے گناہوں کی تاریکی بدن کی, پھر آہستہ آہستہ سفر کر کے عالم مادہ کو کراس کرتا ہے, پھر عالم برزخ کو کراس کرتا ہے, پھر عالم برزخ کو کراس کر کے عالم عقل, فرشتوں کا جو عالم ہے وہاں پہنچتا ہے. پھر اس عالم کو بھی کراس کرتا ہے, اس عالم کو کراس کر کے حق تعالی تک پہنچتا ہے, متصل ہو جاتا ہے اس ذات کے اندر, فانی ہو جاتا ہے اس ذات کے اندر. جب فنا فی اللہ کی منزل پہ وہاں جا کر فائل ہو جاتا ہے. تو جب یہ سارے چیزوں کو کراس کر کے وہاں پہنچتا ہے تو اس پہلے سفر, اس کو عرفا اپنا پہلا سفر قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قلبی, روحانی اور مانوی پہلا سفر ہے کہ ہم نے جو مخلوق سے حق تعالی تک سفر کیا ہے. اب جب انسان یہاں سے حق تعالی تک پہنچ گیا ہے تو پہلا سفر ختم ہو گیا. وہاں سے پھر دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے. دوسرا سفر کیا ہے, اس کو وہ نام دیتے ہیں سیر بالحق فی الحق, حق سے حق تعالی میں سفر. جب فانی ہو گیا ہے اللہ کی ذات میں, فنا فی اللہ کی منزل پہ پہنچا ہے تو اسی حق تعالی سے حق تعالی میں سفر کرتا ہے. حق تعالی کی جو اسماء الہیہ ہے ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, ان کی شناخت معرفت حاصل کرتا ہے. معرفت حاصل کر کے خود ان صفات الہی سے متصف ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ عارف کا دوسرا درجہ جہاں پہ اسے جزئی ولایت عطا ہوتی ہے, جزئی ولایت عطا ہوتی ہے. یہ دوسرے سفر میں, دوسرا سفر حق سے حق تعالی میں سفر ہے. جب وہ عارف یہ سفر طے ہے تو اس دوسرے سفر کے بعد اب اس کا اگلا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے. تیسرا سفر کیا ہے, حق تعالی سے حق تعالی میں سفر کر کے اب وہ واپس آتا ہے. واپس آ کے تیسرا کون سا سفر کرتا ہے, تیسرے کو یہ نام دیتے ہیں عرفا سیر من الحق الى الخلق بالحق. حق تعالی سے
حق تعالی سے مخلوق تک سفر ہے, حق تعالی سے مخلوق تک ہے, یعنی اوپر سے نیچے, لیکن حق تعالی کے ساتھ, حق تعالی سے مخلوق تک سفر ہے حق تعالی کے ساتھ. کیا کرتا ہے کہ وہاں سے سیدھا پوری کائنات کی طرف پلٹتا ہے, پلٹ کے مادہ کی انتہا تک پہنچتا ہے. تو یہاں جو کچھ کائنات میں اسے نظر آتا ہے سب میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے, سب میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے. تو یہاں پہ وہ جس طرح امام علی کا فرمان ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ فیہ, جو بھی اشیاء میں جو بھی شے میں نے دیکھی ہے اس میں اللہ کو دیکھا ہے, اس سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے, اس کے بعد اللہ کو دیکھا ہے, اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے. تو کائنات کی ہر شے میں حق تعالیٰ نظر آتا ہے, کائنات کی ہر شے میں وہ حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے, رویت کرتا ہے. چونکہ سفر ہے روحانی, تو روحانی سفر میں رویت ہوتی ہے, یعنی دیکھنا ہوتا ہے. تو عارف دیکھتا ہے. تو یہ اس کا تیسرا سفر ہے کہ حق تعالی سے مخلوق تک پلٹتا ہے, وہاں سے نیچے سارے ما سوی اللہ میں اللہ کو دیکھتا ہے, ما سوی اللہ میں اللہ کو دیکھتا ہے, ما سوی اللہ میں سفر کرتا ہے اللہ کے ہمراہی میں, اللہ کے ساتھ ما سوی اللہ میں اس کا سفر ہوتا ہے. تو یہ عارف اور سیر و سلوک کے راہی کا تیسرا سفر ہے. اب اس سفر میں کہتے ہیں کہ اسے الہام, ولایت, وہ نبوت جو تشریعی نہیں ہے, نبوت تکوینی جو ہے وہ ساری کی ساری اس سفر میں اسے کامل عطا ہوتی ہے. اب کیا کرتا ہے کہ اب اس کا یہاں تیسرا سفر ختم ہو گیا. اب آخری اور چوتھا سفر ہے جب حق تعالی سے خلق میں, حق تعالی سے خلق تک حق تعالی کے ساتھ سفر کر دیا ہے. تو اب چوتھا سفر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جسے وہ نام دیتے ہیں سیر فی الخلق بالحق. خلق میں سفر ہوتا ہے حق تعالی کے ساتھ, خالق سے خالق میں سفر ہے, مخلوق سے مخلوق تک ہے حق تعالیٰ کے ساتھ, مخلوق میں سفر ہو رہا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ. تو یہاں کیا کرتا ہے عارف, یہاں عارف کا کام کیا ہوتا ہے, یہاں جب پلٹتا ہے عارف تو یہاں لوگوں کو ہدایت کرتا ہے, رشد و ہدایت ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچانا ہے. یہاں لوگوں کو دعویٰ دیتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو واحد مانو, اس کے شریک کے قائل نہ ہو. وہ جو نبی دعویٰ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چوتھے سفر میں نبوت عطا ہوتی ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ ولایت لے کر, نبوت میں پہلے ولایت ہوتی ہے تو تب نبوت ملتی ہے. ہر نبی ولی ہوتا ہے, ہر نبی ولی ہوتا ہے, لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا. ہر ولی نبی نہیں ہوتا, لیکن ہر نبی ولی ہوتا ہے. تو پہلے ولایت ہوتی تو تب جا کے اسے نبوت تشریعی اور وہ نبوت جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہابی, وہ نبوت وہابی وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. وہ جو نبی آئے, نبیوں کو بھیجا, ولایت ان کے پاس تھی, ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ جو مخلوق ہے ان کی ہدایت کریں, ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں, کس طریقے سے انہوں نے وہاں تک پہنچنا ہے. کیونکہ میں نے انسان کو عقل عطا کیا ہے, وہ اس کی حجت باطنی عقل ہے. عقل کے ساتھ چونکہ عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کا ادراک کر سکے, تو جہاں عقل میں
नक्स और कमी रह जाती है, उस नक्स को आके मुकम्मल वो वही करती है, वो नबी आके करता है। नबी बताता है कि नबी आपको बताएगा कि जब आपने अक्ल से पहचान लिया कि हक ताला की जात है, तो अब हक ताला ने इंसान भेजे हैं, तो इंसान की हिदायत के लिए कोई इंतजाम किया है। वो इंतजाम क्या है? नबी या वली को भेजा है। तो अब ये अक्ल कहती है, अब इसके बाद कि हम मरेंगे आगे क्या होगा, अक्ल हमारी खामोश है। वो नबी हमें आके बताएगा कि आप जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में आपसे सवाल होगा, फरिश्ते आएंगे, वो पूछेंगे कि मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है, इस तरह मन नबियों का, ये सारे जो सवालात होते हैं कि वो एक मशहूर लतीफ़ा भी है, मुल्ला सदरा के उस्ताद थे मीर दामाद, इनका फलसफा और इस्तिलाहात बड़ी मुश्किल थी, तो कहते हैं कि वो उनकी वफात हो गई। वफात के बाद जो है ना, कब्र में फरिश्ते सवाल करने के लिए आए, तो फरिश्तों ने पूछा मन रब्बों का, तो उन्होंने फरमाया कि उस्तगुस फौकल उस्तगुसात, मेरा खुदा वो माफौक मादा है। वो फलसफी इस्तिलाहें अपनी और बड़ी सकील इस्तिलाहें इस्तेमाल, फरिश्तों को समझ में नहीं आई। दूसरी दफा पूछा मन रब्बों का, एक लतीफ़ा है बहरहाल, यानी तो मीर दामाद ने से दूसरी दफा पूछा मन रब्बों का, उन्होंने फिर वही जवाब दिया उस्तगुस फौकल उस्तगुसात। तीसरी दफा जब जवाब दिया तो फरिश्तों को फिर भी समझ में नहीं आई बात कि ये क्या कह रहे हैं। तो फरिश्ते खुदा के पास पहुंच गए कि ये कोई एक मैयत आया है, हम सवाल करते हैं मन रब्बों को, आगे जो जवाब देते हैं वो हमें समझ में नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इन्हें छोड़ दें, ये जब जिंदा थे तो इनकी बातें मुझे भी समझ में नहीं आती थी। तो ये यानी मुल्ला सदरा के उस्ताद थे मीर दामाद, जो हदूस तहरीफ का नजरिया भी, तो ये एक मशहूर लतीफ़ा है इनके बारे में। तो अब नबी आपको अक्ल आपकी एक हद तक आपको चीजें बताती है, लेकिन जहां अक्ल नहीं जा सकती वहां अल्लाह ताला ने नबी का इंतजाम किया है, नबी को भेजा है कि नबी तो वही की ये सवाल पूछते हैं जी, ऐ मेरे रसूल, ये तुमसे सवाल पूछते हैं क़यामत कब आएगी, बोले यसअलूनका अनिस्साअ अय्यान मुरसाहा, कि क़यामत कब आएगी, कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, इसका इल्म खुदा के पास है। या इसी तरीके से और सवाल जहां अक्ल नहीं पहुंचती वो नबी के पास आते थे, नबी को अल्लाह ताला वही करता था, वही के जरिए से अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने नबी को और नबी ने लोगों को बताया कि आप जब कब्र में जाएंगे तो आगे ये होगा, जो आगे होना है वो अक्ल खामोश, मां अक्ल साकित है, वो आगे नबी ने बताना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे। नबी का काम क्या है? वो लोगों को हिदायत करना, रुश्द और हिदायत के जरिए से खुदा तक पहुंचाना है। तो फिर यहीं से फिर वो जब नबी रुश्द हिदायत करता है, इंसानों की हिदायत के लिए आता है, उनको अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यहीं से फिर जो कुछ नबी उन्हें कहता है, तो नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ मेरा नबी तुम्हें जिन चीजों से मना कर रहा है रुक जाओ, जो दे रहा है वो ले लो। तो जो दे रहा है वो ले लो, अगर उन्होंने दिया और आपने अमल नहीं किया तो ये आपकी नफ्स नातक़ा के साथ ये चीज मरबूत है, उनकी कही हुई चीज पर आपने अमल नहीं किया तो अब क़यामत के दिन इसकी जज़ा सज़ा होगी। तो यहीं से फिर क्या है, वो माद और क़यामत का ताल्लुक भी इसी मरहले से है। तो ये उरफा के चार सफर बयान करते हैं। तो ये एक क़ल्बी, मानवी और रूहानी सफर है। मुल्ला सदरा ने इन सफरों को लेकर
इन 4 कल्बी सफरों को तब्दील किया अकली सफरों में। मुल्ला सदरा ने यह फरमाया कि ये 4 रूहानी मानवी सफर, इनको मैं तब्दील करता हूँ अकली सफर में। कौन से? अकल आल मुनव्वर बेनूरिल्लाह, जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। तो अब 4 अकली असफार पे उन्होंने अपना फलसफा तश्कील दिया, पूरे का पूरा जो फलसफी निज़ाम है वो इसके ऊपर तश्कील दे दिया। तो इसमें पहला जो सफर था कि हक ताला खल्क से मखलूक तक जो सफर है, यहाँ जो कवायद हैं, कवायद फलसफी, उनको इन्होंने नाम दिया है उमूर इलाहियात आम का। उमूर आमा भी कहते हैं, इलाहियात आम भी। तो ये पूरे फलसफे को मुल्ला सदरा ने पूरे फलसफे के 2 हिस्से कर डाले। पहला हिस्सा उन्होंने बताया कि इलाहियात आम है, इलाहियात आम, उमूमी इलाहियात, कि इसमें हक ताला तक पहुंचने से पहले जो मुकद्दमात हैं, जो बुनियादी फलसफी उसूल कि जिनको मद्देनजर रखकर हमने अल्लाह की शनाख्त हासिल करनी है, अल्लाह तक पहुंचना है, उन फलसफी उसूलों और कवायद को इलाहियात आम का नाम दिया है, और या जिन्हें उमूमी इलाहियात भी कहा जाता है या उमूर आमा भी कहा जाता है। तो इस पहले सफर में वो मुकद्दमाती फलसफी जो कवायद और उसूल थे वो इन्होंने बयान किए। तो इसमें वजूद से लेकर वाहिद है, कसीर है, इल्लत व मालूल व हादिस व कदीम, ये सारे के सारे फलसफा जो है, इस फलसफे का एक बड़ा हिस्सा इस पहले सफर में उन्होंने बयान किया है कि जो हमारा सफर मखलूक से हक ताला तक है, कि हमने जो इस मखलूक में रहकर जिन बुनियादी फलसफी कवायद और उसूल की शनाख्त हासिल करके जिनके जरिए से हक ताला तक पहुंचना है या हक ताला की शनाख्त हासिल करनी है, उनको इलाहियात आम का नाम दिया है। तो ये पहले सफर में वो चीजें बयान की। दूसरा सफर उन्होंने हक ताला से हक ताला में जो सफर किया, उसमें उन्होंने बहस, पूरे फलसफे में जो बहस की है वो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात इलाहिया की बहस है। चूंकि दूसरा सफर अकली सफर है कि हक से हक ताला में सफर, तो वहां हक से हक ताला में उसकी अस्मात हैं, उसकी सिफात आती हैं। तो वो अकली सफर उन्होंने किया कि जिसमें वो अस्मा और सिफात इलाहिया की उन्होंने बहस किया। तो ये अस्मा और सिफात की जो बहस है, इसकी सिफात की फिर किस्में हैं, फिर क्या है सिफात, क्या बशरी सिफात से मुत्तसिफ खुदा को किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बड़े बड़े नजरियात, बड़ी बड़ी चीजें, ये सारी इन्होंने बयान की है। अब यहाँ दूसरा सफर खत्म हो जाता है। ये इस पूरे फलसफे का दूसरे सफर में ये चीज बयान की। तीसरा जो अकली सफर मुल्ला सदरा ने उसके बाद अंजाम दिया है, वो हक ताला से पलटकर मखलूक तक आना है। तो जब हक ताला से पलटेंगे मखलूक तक, तो वहां से तख्लीक का अमल शुरू होता है कि कैसे कायनात खल्क हुई। तो कायनात कैसे खल्क हुई वो तीसरे सफर में बयान होता है कि पहला आलम अक़ल खल्क हुआ, यानी आलम वाहिदियत के बाद, हक ताला के बाद पहला आलम अल्लाह ताला ने जो खल्क किया, आलम अक़ल, जो फरिश्तों का आलम है, उसको अल्लाह ताला ने खल्क किया। आलम फरिश्तों के बाद आलम बरज़ख या आलम मिसाल जैसे हम कहते हैं, वो खल्क हुआ। फिर उसके बाद आलम मादा, जिस आलम में हम रह रहे हैं, आलम तबीयत भी कहा जाता है, आलम मादा भी। तो ये अवालिम की गुफ्तगू तीसरे सफर, जहानों की गुफ्तगू कि ये जहान और इनका आपस में क्या इर्तिबात है, क्या रब्त है, ये एक दूसरे के साथ क्या रब्त है भी सही या नहीं है। अगर है तो यहाँ अकली लिहाज से मुल्ला सदरा ने जो तीसरा सफर में ये चीज अवालिम की गुफ्तगू की है।
اب جب عوالم کی گفتگو ہم حق سے خالق تک پلٹ آئے، حق تعالی سے مخلوق تک پلٹ آئے، سارے عوالم کی شناخت کرتے، اب جب شناخت حاصل کر لیا ہے، اب چوتھے سفر میں یہ ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے. آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، نبی بھیجے ہیں، آپ نے انہوں نے ہدایت کیا ہے، قرآن ہے، نبی ہے، رسول ہے، اب آپ نے عمل انجام دینا ہے. تو اعمال کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، تو اب روح بدن کو آرڈر دیتی ہے کہ اعمال انجام دیں، تو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اعمال انجام دیتا ہے. تو یہیں سے اعمال، چونکہ عالم مادہ میں رہ کر ہم خلق سے خلق میں سفر کرتے ہیں، تو اب یہیں سے کوئی برے عمل انجام دیتا ہے، کوئی اچھے عمل انجام دیتا ہے، تو یہیں اس سفر میں یا اس سفر کا تعلق ہے قیامت کے ساتھ، اور لہذا اس سفر میں انہوں نے قیامت کی گفتگو کی ہے، قیامت کے متعلق، یا جسے وہ معاد کہتے ہیں. معاد یعنی دوبارہ پلٹنا. جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد جب پلٹیں گے تو اس پلٹنے کے عمل کو معاد کہا جاتا ہے، یا قیامت کو معاد کہا جاتا ہے. تو ایک بڑی بحث ملا صدرہ نے اپنے فلسفہ حکمت متعالیہ میں معاد کے متعلق کیا ہے، قیامت کے متعلق کیا ہے، وہ اس چوتھے سفر میں وہ بحث کی ہے. اب یہ چار جو عقلی سفر تھے، ملا صدرہ نے یہ عقلی سفر میں پورے کا پورا اپنا جو حکمت متعالیہ کا فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا. اب جب یہ بیان کر دیا تو اب ہم تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ اس کا خلاصہ، کہ یہ جو چار عقلی سفر ہے ملا صدرہ نے وہ طے کیے. سب سے پہلے ملا صدرہ نے گفتگو کی وجود کی. سب سے پہلا وجود، چونکہ موضوع فلسفے کا وجود ہے، وجود مطلق، تو وجود کے متعلق گفتگو، وجود کے مفہوم کے متعلق گفتگو. کائنات میں حقیقت وجود رکھتا ہے. اب اگلی بحث کی کہ جب وجود ہی ہے تو یہ واحد ہے یا کثیر ہے، یہ بحث کی، اور فرمایا کہ وجود واحد ہے، اور وہ وجود واحد ہے، اس کی حقیقت واحدہ ہے، وجود کی حقیقت واحد ہے، لیکن اسی حقیقت کے درجے ہیں. ایک درجہ بڑا ہے، وہ جیسے وجود کا بڑا درجہ جیسے علت والعلل، وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، واجب الوجود بھی جیسے کہا جاتا ہے. تو یہاں سے پھر ملا صدرہ نے شروع کیا کہ وجود کی حقیقت واحد ہے، اور اس حقیقت واحدہ کے درجے ہیں. سب سے بڑا درجہ حق تعالیٰ کا وجود ہے، پھر فرشتوں کا وجود، انسانوں کا وجود، کائنات میں اور جتنی بھی اشیاء ہے سب کا وجود. تو سب کے وجود کے درجات ہیں. تو ہر ایک کا وجود کا اپنا ایک عالم ہے، ہر ایک کے وجود کا اپنا ایک عالم، تو ہر ایک کا وجود ایک خاص وجود ہے. تو لہذا ملا صدرہ نے کہا ہم بھی وجود رکھتے ہیں، فرشتے بھی وجود رکھتے ہیں، اللہ بھی وجود رکھتا ہے. وجود کی حقیقت واحد ہے، لیکن اسی حقیقت واحدہ کے درجات ہیں، اسی حقیقت واحدہ کے درجات ہیں. یہ نظریہ اس کے برعکس ہے جو ابن عربی اس میں تھوڑا سا یعنی فرق ہے ابن عربی کے نظریے کے ساتھ. ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ وجود کی حقیقت واحد ہے، وحدت الوجود کے قائل ہے، اور وہ فقط حق تعالیٰ کا وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. اب سوال یہ کہ باقی کیا ہے، تو فرمایا کہ ما سوی اللہ سب اس کے سایہ ہیں، اس کی تجلیات ہیں، اس کے مظاہر ہیں. تو ان تجلیات، مظاہر اور سایہ کے درجات ہیں. ایک بڑا درجے کا سایہ ہے، 20 درجے کا، 40 درجے کا، 60 درجے کا، 100 درجے کا سایہ ہے. تو یہ سارے کے سارے سایہ ہیں. وجود واحد ہے، وجود واحد ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، وہ ایک ہے فقط، وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے. ما سے اللہ جو کچھ بھی ہے وہ اس حقیقت واحد جو ہے، وحدت الوجود جسے وہ کہتے ہیں، اس کے سایہ ہیں، اس کی تجلیات ہیں، وجود نہیں ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی وجود ہے،
یہ جو تجلیات اور سایہ ہیں یہ بھی وجود ہیں، لیکن ان کا درجہ فرق کرتا ہے. کسی کوئی 10 درجے کا وجود ہے، کوئی 20 درجے کا ہے، کوئی 30 درجے کا، کوئی 100 درجے کا وجود ہے. کوئی 100 درجے کا وجود ہے وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے. اس کے بعد کائنات میں سب سے جو فضیلت جسے دیا ہے وہ انسان کامل حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وجود ہے. پھر اس کے علاوہ فرشتوں کا وجود، دوسری کائنات میں جتنے بھی اشیاء مخلوقات ہیں سب کے وجود کے درجات ہیں، سب کے وجود کے درجات ہیں. تو اب وحدت الوجود، ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قائل ہو گئے کہ وجود واحد ہے، پھر ہم وہ حق وجود واحد ہے اس کے درجے ہیں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ، تو حق تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کے متعلق گفتگو، اس کے اسماء، اس کی صفات، یہ ساری کی ساری گفتگو جب وہ کرتے ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے وہ وحدت الوجود سے ہی فرماتے ہیں کہ وہی حقیقت واحد ہے جو اوپر سے نیچے تک ایک ہی حقیقت ہے. اوپر سے نیچے تک ایک ہی حقیقت ہے، جدائی نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، ایک ہی وجود کے درجات ہیں. تو جب ایک ہی وجود کے درجات ہیں تو جہاں ہم اس عالم میں رہتے ہوئے تو سب سے افضل جو وجود ہے وہ انسان کا ہے. حق تعالی نے جس وجود کو سب سے مخلوقات میں فضیلت دیا وہ انسان کا وجود ہے. تو انسان کا جو وجود ہے، جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو ما سوی اللہ اور حق تعالی کے درمیان انسان کامل کو پہلے خلق کیا. تو اسی وجہ سے اسے واسطہ فیض کہا جاتا ہے. فیض الہی کا واسطہ وہ انسان کامل ہے. اب جب اس عالم میں جب ہم آئے، اس عالم میں جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے جب عالم کی تخلیق کیا ہے تو عالم کی تخلیق میں بھی پہلے انسان کامل ہے، جس طرح پیغمبر نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری حقیقت کو خلق کیا، سب سے پہلے مجھے تخلیق کیا. اللہ نے تخلیق کے مرحلے میں بھی پہلے انسان کامل آئے، اور اللہ کے علم میں بھی، مقام علم میں بھی پہلے انسان کامل ہے. کہ جب کائنات نہیں تھی، اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، تو اس مقام علم میں بھی پہلے انسان کامل آئے، اور انسان کامل کے بعد پوری نیچے کائنات، اسماء اور صفات. جب مقام علم سے باہر مقام تخلیق میں اشیاء آئی ہیں تو مقام تخلیق میں سب سے پہلے اللہ نے انسان کامل کو خلق کیا. تو لہذا وہ انسان کامل واسطہ فیض الہی ہے. جب وہ ختم ہوگا واسطہ جو ختم ہوگا تو اللہ کا فیض بھی منقطع ہو جائے. جب فیض منقطع ہوگا تو کائنات میں کیا آ جائے گی. یہی وہ فلسفہ ہے کہ ایک نہ ایک انسان کامل نے یعنی تا قیامت رہنا ہے، اسی کے وجود سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. ما سے اللہ سارا نظام اسی سے ہی چل رہا ہے. تو ملا صدرہ نے وہ وجود کی بحث کی، وجود سے وہ پہنچے، فرمایا واحد ہے، کثیر ہے، ٹھیک ہے، علت ہے، معلول ہے، حادث ہے، قدیم ہے. یہ سارے کا سارا پہنچ کے پھر انسان کی جو نفس ناطقہ ہے، علم کا تعلق وہ انسان کی نفس ناطقہ سے ہے. تو اب اعمال انجام دینے ہیں یا علم حاصل کرنا ہے، معرفت، تو انسان کی نفس ناطقہ جو ہے وہ اصل ذات وہ ہے. یہ بدن اللہ تعالیٰ نے عالم مادہ میں بھیجا ہے، تو اس بدن کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب بدن انسان کے سالہ مادہ میں خلق کیا تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے روح اس میں پھونکی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ امر ربی جو تھا وہ اس میں ہم نے پھونکا. تو اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے
ताकि वो नफ्स नातिका जब इंसान के अंदर आई तो अब इस आलम मादा में भी उसी नफ्स नातिका ने ही जब बच्चा आंख खोलता है तो इब्तिदा में क्या करता है, आंखें खुलती है, माँ बाप को देखता है, अशिया को देखता है, ये आलम हिस्स महसूसात का इल्म हासिल करता है, अल्फाज बोलना शुरू करता है, पहले मुफरद बोलता है, फिर बाद में जुमले बनाता है, तरकीब बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वुरात, तस्दीकात, वो अशिया की सूरतें को अपनी कुव्वे ख्याल में महफूज करता है। फिर जब बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है इतने में, तो वो उसकी अकल काम करने लगती है, तो वो कुलियात का इदराक करता है। तो इंसान की जो नफ्स नातिका है अब हर मरहले में वो इल्म हासिल कर रही है, चाहे वो बचपने में थी, चाहे वो अभी कुव्वे अकल के जरिए से कुलियात का इदराक कर रही है। तो हर मरहले में इंसान की जात क्या है, वो परवान चढ़ रही है। इल्म हासिल करेंगे, अच्छे अमाल अंजाम देंगे, तो आपकी नफ्स नातिका क्या है, वो ऊपर जा रही है। ये बुनियादी फर्क है मुल्ला सदरा और इब्न सीना के नजरिए के दरमियान। इब्न सीना फरमाता है कि नफ्स नातिका एक चीज है, जो सूरतें आती हैं वो अशिया की, वो एक चीज है। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। जैसे एक कमरा है, उसमें अशिया रख दे, कमरे का अलग वजूद है, अशिया का अलग। तो कमरे में जितनी चीजें रखेंगे, अशिया का इजाफा होगा, कमरे में कोई तब्दीली नहीं, कमरे में कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं है। मुल्ला सदरा फरमाते हैं कि दरअसल तब्दीली ही उसी नफ्स नातिका और उसी कमरे में जिसके हमें तशबीह दिया है। तो नफ्स नातिका के अंदर सूरतें जो आ रही, इल्म, इंसान की जात जो है, हर लम्हा जब इंसान इल्म हासिल कर रहा है, इल्म और उसकी जात क्या है, ऊपर जा रही है, 10 दर्जे 20 दर्जे, ये उसकी जात है नफ्स नातिका। इब्न सीना के नजरिए के ये कहता है कि नफ्स नातिका में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं है। मुल्ला सदरा फरमाते हैं उसी में ही तगय्युर और तबद्दुल है। नफ्स नातिका वो आपकी ऊपर जा रही है, वो ही इल्म अमल के जरिए से आपको ऊपर लेके जा रही है। नफ्स नातिका आपकी अच्छे अमाल अंजाम देंगे तो आपको बुलंदी, मानवी बुलंदी अता हो जाएगी, बुरे अमाल अंजाम देंगे तो ये आपको लेके जा रही है। यानी आपकी जात हर लहजा क्या है, उसमें तगय्युर तबद्दुल है, ये उनका। और इसी में ही फिर इंसान इल्म मारिफत हासिल करता है, कायनात की शनाख्त हासिल करता है, इस आलम मादा की, आलम मिसाल की, आलम अकल की, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है, तो वो फिर फना फिल्ला बका बिल्ला की मंजिल पे पहुंचता है। तो इसी इंसान को अल्लाह ताला ने जैसे ऊपर से नीचे जब सफर हुआ, कायनात बनाई, तो अल्लाह ताला ने इंसान को पहले भेजा, बाद में आवाज़ खालिक की, और इस आलम में जब हम मादा बना, तो इस मादा में भी जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक किया है, आदम को खल्क किया, जब इंसान की तख्लीक हुई, तो इंसान की तख्लीक में ही अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इसमें अपनी रूह फूंक दिया है। तो इसी के अंदर इतनी सलाहियत और इस्तेदाद है कि ये इंसान तमाम यहाँ बैठ के आलम मादा में बैठ के, आलम मादा में बैठ के ही अपने मानवी और रूहानी लिहाज से तमाम पर्दे और हिजाबात को क्रॉस कर सकता है। उनको क्रॉस करके आलम मादा, आलम मिसाल, आलम अक्ल, एक मंजिल वो आती है कि जब शब मेराज वो फरिश्ता कहता है लो दनो तो अन मुलाकान लाह रख, तो मैं बड़ा छोड़ इतना बार भी आगे मैंने सफर किया, मेरे पर जल जाएंगे। तो जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी वहां पे उसकी सलाहियत खत्म हो गई। आगे हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती थी जो आगे वहां मुत्तसिल होकर उस ज़ात के साथ मुत्तसिल हुए। तो ये इंसान के पास सलाहियत, इस्तेदाद है कि यहाँ बैठ के ही मानवी और रूहानी लिहाज से सारे हिजाबात को क्रॉस कर सकता है। जिस तरह उरफा, औलिया, अंबिया, सुलहा यहाँ बैठ के भी वो यहाँ नहीं होते,
यहाँ बैठ के ही सारे अवालिम पे उनका सैतरा होता है, पूरे के पूरे अवालिम उनके नीचे होते हैं, लिहाजा वो पूरी कायनात को देख रहे होते हैं, पूरी कायनात को देख रहे होते हैं। जैसे इमाम अली फरमाते हैं कि कायनात मेरी आंखों के सामने ऐसे है जैसे हाथ की 5 उंगलियां, उनका यानी वो सैतरा है, नीचे पूरी कायनात है, तो कायनात को यहाँ बैठ के भी देख रहे होते हैं, चाहे वो ऊपर है, लेकिन चूंकि उनका रूहानी इस्तेदाद इतनी ज्यादा है कि वो सारी की सारी उनके नीचे आ जाती हैं। तो ये फिर ऐसे इंसान के लिए मौत, मरना और न मरना भी एक बड़ा, मौत कोई वो नहीं है, मौत एक दर हकीकत मौत एक स्टेप है कि जिसके जरिए से इंसान दूसरे आलम में बरज़ख में मुंतकिल हो जाता है। लेकिन ऐसा इंसान जो मानवी और रूहानी सफर करता है तो वो तो इस मौत के बगैर भी यहाँ बैठ के आलम बरज़ख में सूरतें बरज़ख ही देख रहा होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, वो फरिश्तों से बात कर रहा होता है, वो इत्तिसाल मुत्तसिल हो जाता है वहदत ताला के साथ। आप काफी उरफा पढ़ लें, जो मिसाल दे रहा हूँ, एक आरिफ थे ईरान में, बहाउद्दीनी, आयतुल्लाह बहाउद्दीन, वो एक दफा जा रहे थे कब्रिस्तान में, वो जुमे की रात को जो है ना कब्रिस्तान में गुजर हुआ, तो शागिर्दों के साथ बैठ गए कब्र के ऊपर, बैठ के थोड़ी देर बाद चल पड़े। एक शागिर्द ने पूछा जी आप क्या कभी आप बैठे तो नहीं है कब्रों पे, वैसे फातिहा पढ़ के आगे चले जाते हैं, आज इस कब्र के ऊपर क्यों बैठे? तो उन्होंने फरमाया कि साहिब कब्र पे अजाब हो रहा था, तो हमारे बैठने से उसके अजाब में तखफीफ वाक़ई हुई। तो ये वो बरज़खी, ये उनके अंदर सलाहियत कि वो बरज़ख में जो कुछ हो रहा है वो देख सकते हैं। तो ये इंसान के पास ये सलाहियत है कि वो अब ये चीज जब समझ में आ जाएगी, ये मेराज को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। मेराज तो रूहानी मेराज तो हर वक्त वो वली और नबी और किसी को करता है। अब फर्क, अब बहस यह है कि मेराज हुई थी पैगंबर को, ये इसी जिस्म के साथ हुई थी, ये नहीं हुई थी, इसमें फिर फलासफा और ये बड़ी उसकी बहसें हैं। फलासफा तो कहते हैं कि ये जिस्म के अंदर सलाहियत ही नहीं है आलम मादा से बाला कर जाना। क्यों? क्योंकि ये जिस्म महदूद है आलम मादा के साथ, तो इसमें सलाहियत ही जिस्म और बदन ये यहीं तक है आलम। जब दूसरे आलम में जाएगा तो बदन नहीं, हाँ बदन है, उस आलम के मुतनासिब बदन अल्लाह ताला खल कर सकता है, उसके पास आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे बदन बरज़खी, बदन अकली, फिर वो चीज है, लेकिन ये बदन नहीं है मादा वाला बदन। तो ये एक उरफा इसी तरीके से जो है ना वो इसी तरह यानी ये बहस है उरफा फलासफा के दरमियान की मेराज को समझना। लेकिन जो ये मानवीयत, इंसान अपनी सलाहियत को अगर समझ ले और अपनी हकीकत को समझ ले तो कोई मुश्किल नहीं है ये सारी चीजें समझना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो आलम मादा ये सारा खल किया, इसके एक बातिन है, बातिनी जो सूरतें हैं मिसाल और आलम अक्ल में उसकी अकलानी सूरत है, उसकी तमाम अशिया की सूरतें आलम मिसाल में पाई जाती हैं। तो ये इंसान ही है कि जिसके अंदर सलाहियत है कि वो उन सूरतों को अक्स कर सकता है। टाइम है या अभी हमारे पास 6:37 7-8-10 मिनट है जी। तो ये यहाँ तक जो है ना वो फिर यहाँ से मुल्ला सदरा फरमाते हैं कि इंसान की नफ्स नातका से ही आगे उसकी जात क्या है वो परवान ऊपर बुलंद हो रही है, और फिर इसी से ही उसकी जज़ा और सज़ा होती है। फिर यहीं से वो क्या कहते हैं, जब अवालिम की बहस करते हैं, पहले उनको जमाती बहस और फिर वो बहस करते हैं माद की, क़यामत की हकीकत, क़यामत क्या है। अगरचे वो इब्न सीना फरमा, और इनका बड़ा इख्तिलाफ है। इब्न सीना ने एक बहस किया, इयादा मादूम की बहस है, जिसमें वो फरमाते हैं कि इयादा मादूम का मतलब क्या है, यानी एक चीज जो खत्म हो गई है दोबारा पलटना नामुमकिन है। एक चीज
جو ختم ہو گئی ہے اس کا دوبارہ پلٹنا عقلی لحاظ سے نہ ہو. یہ ابن سینا یہ بڑی بحث کیا اور دلیلیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں موت میں انسان کا بدن ختم ہو جاتا ہے. موت میں جب موت آتی ہے تو قبر میں جا کے یہ بدن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو بدن ختم ہوتا ہے اس کا دوبارہ پلٹنا ناممکن ہے. دوبارہ بعین اسی کا دوبارہ پلٹنا ناممکن ہے. اس کے اوپر 5 6 7 8 دلیلیں بھی دی انہوں نے, بلکہ زیادہ دلیلیں انہوں نے دی ہیں. اچھا پھر یہاں پہ وہ آگے پھر اعتراضات ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ابن سینا معاد جسمانی کے قائل نہیں ہے کہ قیامت کے دن, چونکہ اللہ یہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ یاسین میں دوسرے سورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ انہی بدنوں کو دوبارہ خلق کرے اٹھائے گا اور انہی بدنوں کو جلا و سلا ہوگا. یہی بدن جو ہے اس دنیا والے, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کافی آیات میں یہ بات موجود ہے. تو ابن سینا پہ اعتراضات کہ یہ تو پھر ابن سینا نے فرمایا کہ نہیں, عقلی لحاظ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق مخبر نے فرمایا ہے کہ معاد جسمانی ہے. تو میں ایمان لاتا ہوں, میں اسی کو قبول کرتا ہوں, لیکن فلسفے کے لحاظ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. اسی کے اوپر پھر ملا صدرہ نے بحث کی ہے. وہ معاد جسمانی کے کہتے ہیں کہ لیکن وہ معاد جسمانی وہ کہتے ہیں کہ اسی یہی جو بدن ہے اسی بدن کا ایک پیش رفتہ بدن وہ ہے جو اس عالم مثال میں وہ قبر میں جانے کے بعد ہوگا. تو وہ کوئی اس بدن سے جدا نہیں ہے, کیونکہ انسان کی روح ہے. جس طرح ملا صدرہ نے انسان کا جو نظریہ دیا کہ انسان جب تخلیق ہوتی ہے پہلے جسم بنتا ہے, جسم کے ایک مرحلے میں جا کر روح خلق ہوتی ہے. تو روح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ روح نفس کیا ہے, جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء. ابتدا میں جسمانی ہے اور بقا میں روحانی ہے. جسم کیا ایک مرحلے میں ہی آ کے روح اس کی خلق ہوتی ہے. جس طرح جسم ہے نا, اب انسان کے جب بدن بنتا ہے, مثال دے رہا ہوں, تو بدن میں پہلے ایک عضو بنے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. اسی طریقے سے اس کا ایک عضو وہ روح ہے. وہ روح ایک مرحلے میں آ کے انسان کے بدن میں خلق ہوتی ہے. اس کو وہ حرکت جوہریہ کا جو نظریہ دیتے ہیں کہ یہ نفس, روح, جسم, یہ جوہر ہے, اس جوہر میں حرکت ہے. تو وہ انسان کے بدن کو لے کر وہ روح پھر آگے چلتی ہے. تو روح جب اللہ تعالیٰ جسم میں بھیجتا ہے, وہ روح بدن کو لے کے آگے چلتی ہے. تو اب ہر علم کے مرحلہ میں ہی اس کی ذات اور نفس ناطقہ میں تغییر تبدل آ رہا ہے, تبدیلی اس نفس ناطقہ میں واقع ہو رہی ہے. تو اب جو تبدیلی اس نفس ناطقہ میں آ رہی ہے تو یہی اسی کو وہ نظریہ دیتے ہیں حرکت جوہریہ کا, کہ پہلے یہ نظریہ تھا کہ جوہر میں حرکت نہیں ہے, آراز میں حرکت ہے. مثال دے رہا ہوں کہ سیب ہے نا, اس کی ایک ذات ہے, وہ ذات اپنی جگہ پہ ثابت ہے, اپنی جگہ پہ ثابت ہے. اس کی جو صورت ہے, کبھی وہ سبز ہے, کبھی وہ سرخ ہے, تو وہ آراز ہے, وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو حرکت آراز میں ہے, جوہر میں نہیں ہے. ابن سینا نے یہ کہا, ملا صدرہ نے کہا نہیں, آراز میں تب حرکت ہوتی ہے جب جوہر میں حرکت ہو. تو اب وہ جوہر میں یعنی حرکت نفس ناطقہ میں آ رہی ہے, تو تب ہی انسان کے بدن اور میں جو دوسری صورتیں ان میں حرکت آ رہی ہے. تو اب یہیں سے وہ یہ ہے کہ انسان کی بدن کو لے کر وہ نفس ناطقہ, تو نفس ناطقہ میں جب یہ انسانی بدن چلتا ہے آگے, تو ایک مرحلہ میں جا کر موت واقع ہو جاتی ہے. یہ بھی اس کا ایک مرحلہ ہے. موت کے بعد انسان فنا نہیں, وہ انسان آگے جا رہا ہے. وہ ایک مرحلہ ہے کہ بدن, یہ بدن سے, اس بدن سے وہ جدا ہو جاتا ہے. اگلا مرحلہ جو اس بدن کا ہے وہ بدن مثالی ہے. یہ یعنی شروع سے ایک نقطے سے
वही चीज आगे जा रही है, लेकिन लम्हा बलम्हा उसमें पेशरफ्त हो रही है, तरक्की हो रही है, का वो कामिल हो रही है वो चीज। तो एक मरले में आके मौत वाक़ई होती है, तो मौत के वाक़ई होने से इंसान की जो नफ्स नातिका है वो मुंतकिल हो जाती है बदन मिसाली में। तो जो वही उसी ये बदन मिसाली उसी बदन जिस्मानी और मादी बदन का ही एक पेशरफ्ता बदन है। तो दर हकीकत उसको सदा दर हकीकत ये सदा और जला इसी बदन को हो रही है जो इस दुनिया में था, कोई वो दूसरा बदन नहीं है। वो फिर मादे जिस्मानी के इस तरीके से मसराल करते हैं कुरान की आयत, यानी ऐसा नजरिया जिस तरह, चूंकि बुनियाद में ये इब्तिदा में ये कहा कि मेरे फलसफे में कोई बात वही कहेगा जो कुरान कहेगा, वही बात कहेगा जो इरफान कहेगा। तो अब अल्लाह ये कह रहा है कि मादे जिस्मानी है, तो इन्होंने भी फलसफी लिहाज से साबित कर दिया कि मादे जिस्मानी उसी नजरिए को साबित कर दिया। तो ये उनके मुल्ला सदरा के जो फलसफे का शुरू से आखिर तक खुलासा मैंने बयान कर दिया, लेकिन हर उसमें बहुत ज्यादा बहसें हैं, क्योंकि उन्होंने 9 जल्दें लेकर डाली असफार अरबा पे। तो वो इंशाल्लाह हमें, चूंकि इस किताब में 100 कुछ सफ़े हैं, हमने मुख्तसरन हर एक को बयान किया ताकि जो भी मुल्ला सदरा के नजरियात पढ़ना चाहता है तो कम से कम इस किताब से उससे मुल्ला सदरा के फलसफे से आशनाई तफसीली फिर वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। शुक्रिया फादल साहब। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं सबसे पहले है कि नफ्स नातिका जो है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्या वो रैशनल सेल्फ है, इसके बारे में आप क्या कहें, मतलब वो रैशनल से क्वालिफाई कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि नफ्स नातिका वही रूह है, पूरी रूह। आप उसको सोल का टाइटल दे सकते हैं, नफ्स नातिका वही सोल जो जिसमें परफेक्शन आ रही है। देखिए, ये जो मुल्ला सदरा है चाहे इब्न अरबी है, ये जैसे हम कल्ब कहते हैं दिल, फुआद कुरान में है, इसी तरीके से नफ्स नातिका क्या नाम है इसका, रूह, ये एक ही चीज है। जिन्हें हम अक्ल कहते हैं वो अक्ल असल जो चीज है नफ्स नातिका रूह है, उस रूह का एक दर्जा वो अक्ल है, एक उसकी शाख अक्ल है, वो है अक्ल जिसे हम कहते हैं। सर, मैंने एक सवाल पूछना है जी। अभी आपने फरमाया कि इसमें जो पैगंबर होते हैं जो जिंदा होते हैं, तो सर ये जो फौत हो जाते हैं जी, तो उन्हें मतलब अल्लाह की साथ हमेशा रहने वाली है ना जी जी, और वो हर जगह मौजूद है। जी। तो जो इंसान मतलब जो वली या पैगंबर बुजुर्ग फौत हो जाते हैं, तो उन वो जो हम लोग कब्रों पे जाते हैं, तो चलो हमें तो अलाउड है सिर्फ फातिहा पढ़ ले कि उन्हें सवाब मिले, लेकिन वहां वो सुन तो नहीं रहे होते, जिंदा तो नहीं, मतलब हमारी बात तो नहीं सुन रहे होते, तो शिर्क है ना, क्योंकि अल्लाह ने ही क्वालिटी है कि वो हमेशा जिंदा रहने वाले इंसान, तो फिर वो वहां नहीं वो होते। नहीं, देखें, अगर आपने ये जो बात मैंने ये बात समझ में आ गई तो ये बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि खुद पैगंबर का फरमान भी है, हदीस में है कि हमारे मैयत और हमारा हाई और मैयत एक मुसावी है। यानी ऐसा नहीं है कि मौत के बाद और हमारी हयात में कोई तब्दीली आ गई है, हमारी मौत और हयात एक ही है। जिस तरह हम हयात में सुनते हैं वैसे मौत के बाद भी सुनते हैं। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये कोई शिर्क नहीं है। शिर्क, देखें, शिर्क का ताल्लुक अल्लाह ताला, शिर्क कहते हैं कि अल्लाह ताला के मुकाबले में एक वजूद मुस्तकिल उसी तरह कायनात में मानना, ये शिर्क है जी। बल ये जो है ना, ये जो हम पैगंबर है, ये उनकी उस अल्लाह ताला के अफ़आल इलाही हैं, ये फेल इलाही है। तो फेल इलाही का फेल भी दर हकीकत अल्लाह का फेल होता है। तो ये क्या कहते हैं, शिर्क, पहली बात ये नहीं है, उसकी तारीफ में भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इब्न अरबी तो कहते हैं शिर्क तो है, ये वाकई नहीं हो सकता कायनात। क्यों? क्योंकि शिर्क आप, यानी शिर्क तब हो कि कोई और चीज तस्वुर
کے مقابلے میں ہو سکے. ہے ہی نہیں کائنات میں, ہے ہی وہ ایک چیز, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں, تو کیسے آپ کہیں گے کہ کوئی دوسرا وجود چھوڑ دیں ابن عربی کے. لیکن یہ چیز کہ ہمارے میت پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس طرح ہم حیات میں سنتے تھے ویسے موت کے بعد بھی سنتے ہیں. ہمارے میت اور ہمارے حیات وہ ایک برابر ہیں, کوئی ان میں فرق نہیں. یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپلائی ہوتا ہے کہ باقی پیغمبر, باقی بھی دیکھیں, باقی پیغمبر پہ بھی ہے, سارے انبیاء کو, اور وہ جو بزرگ انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, سارے انبیاء اولیاء اسی بارے میں ہیں. جی جی جی, جو ان کے پاس ولایت ہے سب کیونکہ دیکھیں نا, اصل یہ جو بدن تو عارضی ہے نا, یہ بدن کی اس بدن کی ایک لمٹ ہے, ختم ہو جاتا ہے بدن, لیکن انسان کی اصل ذات وہ نفس ناطقہ روح ہے. روح تو نہیں, روح تو زندہ ہے نا, روح کو تو زوال نہیں ہے, روح تو امر ربی ہے, وہ تو موجود ہے. جی ایک اور کوشچن ہے علی صاحب کی طرف سے غالباً. جی علی صاحب. جی بہت شکریہ. میرے سے پہلے ایک اور سوال بھی ہے, اس کو اگر آپ چاہیں ایڈریس کر لیں پھر میں پوچھتا ہوں. سائمہ کا سوال میرا ہے. ایک کوشچن. جی 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 بتائیے. یہ جو فلسفی ہے ملا صدرہ کی, اس میں جو ایک گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں نا, ایگزسٹنس میں گریڈیشن ہوتی ہے نیچے سے اوپر تک, تو اس گریڈیشن کا مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ لائک اگر کوئی اسلام کو فالو کرتا ہے اور کوئی کرسچینٹی کو فالو کرتا ہے, اس میں گریڈیشن کیسی ہوگی پھر؟ جی نہیں, کوئی مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا یہ چیز مذہب سے ماورا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ سارے فلاسفہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں فلاسفہ. تو سر پھر یہ اب بیسیکلی تو ساری یہ ٹریڈیشن ملا صدرہ کی بھی دیکھی جائے تو نیو پلیٹنزم سے ہی چل رہی ہے نیچے. انہوں نے بیسیکلی اسی کو ہی آگے ایکسپلین کیا ہے. اسلامی فلسفہ بھی نیو پلیٹنزم کو ہی ایک فلسفیکل سسٹم یوز کرتا ہے, نیو پلیٹنزم. تو اس کے اندر جو اب بڑے بڑے جو یونانی فلسفے تھے, پلوٹائنس ہو گئے, پلیٹو ہو گئے, مطلب یہ لوگ اپنی گریڈیشن میں اس ولی اللہ کے مقام تک پہنچ گئے تھے جو انہوں نے اتنی بڑی چیز پہچان لی. لائک پلوٹائنس نے وہ چیزیں بتائی ہیں جن سے ابن عربی, ملا صدرہ وغیرہ سب انفلوئنس دکھائی دیتے ہیں اپنے فلسفیکل سسٹم کے اندر. جی جی ہو سکتا ہے اس درجے پہ. کیونکہ جتنے بھی یہ فلاسفہ تھے یہ آخر میں سارے, کیونکہ کشف و شہود, معنویات, ان چیزوں پہ اعتقاد ہوتا ہے, تو یہ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس مقام سے چیزیں حاصل ہوئی ہیں, تو وہاں اس درجے میں اس جگہ تک پہنچ کے وہ جو ولایت حاصل ہوتی ہے, کہ اس کی بھی درجات ہیں ولایت کے, کسی کو 10 درجے کی, کسی کو 20 درجے کی, تو اس مرحلے میں جا کے انسان کے لیے چیزیں واضح ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک کے پاس 10 درجے کی چیز ملے, ایک کو 20 درجے کی, ایک کو 30 درجے کی, لیکن اسی مقام پہ جا کے ہی ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اور سر بس ایک لاسٹ ہے, بس ایک اپسٹمولوجی کا کوشچن ہے. جو ہم اس میں جو بات کرتے ہیں ملا صدرہ کی فلسفی میں, بیسیکلی جو ایک ماڈرن کرٹیک جسے کہتے ہیں فلسفی میں, وہ کانٹ کی وجہ سے جو سٹارٹ ہوئی تھی کہ ایک نومینا اور فینومینا کی ورلڈ ہے جس میں ہم کچھ چیزیں جان سکتے ہیں, جو کچھ چیزیں نہیں جان سکتے. جو اپسٹمولوجی کی کرٹیک لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ملا صدرہ کی فلسفی ہے, اس میں جو اپسٹمولوجیکل کرائٹیریا ہے نالج کو دریافت کرنے کا, وہ ایک مسٹیکل ہے, انٹویشنزم کے. مطلب اب یہ میتھوڈیکل نہیں ہے. ایک آدمی جو اس کو سمجھنا چاہے وہ اسے پڑھ تو سکتا ہے, لیکن اسے اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس صدرہ سمجھتے تھے. اور انہوں نے بلکہ اپنی بک میں لکھا بھی تھا ملا صدرہ نے کہ میں نے جو ایگزسٹنس کو پورے طور پر دیکھا ہے اس کو میں نہیں لکھ سکتا, میں اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور اس لیے میں نہیں لکھا اس کے بارے میں. تو ایک انسان کو ایک اپسٹمولوجیکل کوشچن جاگتے ہیں دماغ کے اندر, وہ کیسے اس کو پڑھے گا, سمجھے گا ایک عام انسان؟ ہاں جی, عام انسان جو ہے اس کو چاہیے پھر اسپرچل ریئلائزیشن کرے, کشف و شہود جو ہے اس کے مقام پہ پہنچے. اس کا یہی جواب ہے, دیر از نو ادر آنسر.
ایسے ہی ہے. کیونکہ جو اسٹرکچر ہے, جو ریالٹی کا اسٹرکچر ہے, جس کو یہ جو ملا صدرہ بتاتے ہیں, جو ریالٹی آف ایگزسٹنس ہے, وہ انٹیوشن سے, انٹلیکچوئل انٹیوشن سے ہی اس کے بارے میں آپ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کا ریشنل ڈیمانسٹریشن نہیں ہو سکتی, مطلب پرائمریلی یہ ایسے ہی ہے, حقیقت ہی ایسے ہے, کیا کریں. لیکن انسان کے اندر وہ فیکلٹیز ہیں نا, سپرا ریشنل فیکلٹیز, جن کے تھرو آپ جو سپرا ریشنل جو حقائق ہیں ان تک ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ اصل میں جدید دور میں ہوا یہ ہے کہ وہ فیکلٹیز لیٹنٹ ہو گئی ہیں, ان ایکٹیو ہو گئی. تو وہ ان ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پھر وہ اب یہ گمان آتا ہے ذہن میں کہ جیسے وہ فیکلٹیز ہیں ہی نہیں, ان کا انکار ہی ہو گیا, وہ اس حد تک لیٹنٹ اور چھپ گئی ہیں. تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے. جی ٹھیک جی سمپل ہے. علی صاحب میرے خیال اب آپ سوال پوچھ لیں اپنا, اس کے بعد پھر ہنا ہے, پھر ریشمی ہے. ضرور. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دو منسلک سوال ہیں اور میں آپ جس طرح چاہیں جواب دینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عقل اور وحی کے بیچ میں تعلق کیا ہے, اور جو دوسرا سوال جو میں اس سے کنیکٹڈ ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے جو 4 اسفار جو بیان کیے ملا صدر کے تشریح کے تحت, وہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ بندہ ذاتی طور پہ یہ 4 اسفار خود ہی مطلب اپلائی کرتا ہے اسی کے اوپر, اسی کے ایک ذاتی یہ اسفار ہیں. لیکن مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ تاریخی بھی, کہ ہسٹوریکلی بھی یہ 4 ہو رہے ہیں, اور ہم شاید وحی کے بدولت آخری اس 4 اسفار کے آخری حصے میں ہیں. مثال کے طور پہ آپ یونانی خیال کو اٹھائیں تو وہ انہوں نے عقلی طور پہ پرائم موور تک یا فرسٹ کاز تک جاننے کی کوشش کی, پھر وحی کی بدولت ہم لوگ اب واپس آ گئے ہیں مخلوق کے پاس. لیکن جیسے آپ نے بولا سفر باللہ, اس خدا کو ہم سفر بنا کے, تو کہ کیا ذاتی سفر ہیں اور یہ ہسٹوریکلی سفر ہیں, یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا ان میں کوئی کانٹرڈکشن ہے ان کے بیچ میں؟ سوری اگر میں بیان ایکسپلین نہیں کر پایا, سوری, اگر میں پھر سے ایکسپلین کر سکتا ہوں. کوشچن تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. یہ جو 4 سفر ہیں یہ ہسٹوریکل ان نیچر تو نہیں, یا تو آپ کوئی اینالوجیکل کوئی کورسپونڈنس اگر اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں تو آئی ڈونٹ نو. جی ایگزیکٹلی, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پروفٹس نبی کے آنے کی وجہ سے اب ہم لوگ جس طرح ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت بیان کر دی ہے قرآن نے, رائٹ, تو ہم لوگ 4 اسفار زیرو سے شروع نہیں کر رہے, ہم لوگ آلریڈی ایک گراؤنڈ جانتے ہوئے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں سفر. تو وہ ایک طرح سے ذاتی سفر بھی ہو رہا ہے اور ایک طرح سے یونیورسل کانشیسنس کا سفر بھی ہو رہا ہے. اگر اس کو پھر آپ کو اس کو میرے خلاف ایوولوشن کے ساتھ بھی پھر لنک کرنا چاہ رہے ہیں غالباً. ایوولوشن آف تھاٹ, جس طرح ہیگل نے بولا ہے کہ یونیورسل کانشیسنس کا ایوولوشن ہوتا ہے کہ ایک سٹیجز ہوتے ہیں کانشیسنس کے. میں بس اس سے ڈس ایگری میں کروں گا, ایسا نہیں ہے. اچھا, ہاں, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یہ. تو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے تو انسانیت کا زوال ہو رہا ہے, عروج کی زوال ہو رہا ہے بیسیکلی. اب وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ کرائٹیریا کیا ہے ترقی اور زوال کا. وہ جس کو مطلب ماڈرن مائنڈ ایوولوشن یا پروگریس کہتا ہے, ٹریڈیشن اس کو ڈیکیڈنس کہتا ہے بیسیکلی. مسئلہ یہ ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ایویلیویشن کرنے کا کرائٹیریا آپ کا کیا ہے. جو ٹریڈیشنل کرائٹیریا ہے ایویلیویٹ کرنے کا ہیومینٹی کو, اس کے مطابق تو زوال کا شکار ہے, کیونکہ آپ اس وقت آئرن ایج میں ہے, کل یگ میں, وہ بھی اس کی ایڈوانس سٹیج ہے. تو یہ آپ تو جیسے کہتے ہیں وہ ڈیکیڈنس کی بھی بہت ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا انسان, بالکل حقیقت سے دور. تو اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو زوال چل رہا ہے کافی عرصے سے. تو آپ پھر بولیں گے کہ یہ 4 اسفار ایگزسٹینشل ہیں, کہ یہ ذاتی ہیں, پرسنل ہیں, ہر بندے کے اوپر نافذ ہیں, ہر بندے کی اسپرچول ریئلائزیشن تو ذاتی ہوتی ہے جی, اس کا اطلاق کسی دوسرے پہ تو نہیں ہو سکتا. جی یہ تو بات ہے.
یہ تو ہر انسان نے اپنا سفر خود کرنا ہے، کلیکٹیو سفر تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک. اور وہ کسی بھی زمانے کے اندر ولی تو کسی بھی زمانے میں موجود ہو سکتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک وقت میں ولی نہیں تھے، پھر ایوولوشن آف تھاٹ ہوئی اور انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ سکتا تھا. ایسا نہیں ہے. ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں بلکہ پرانے وقتوں میں تو ولی ہوتے تھے، اب ولی بننا زیادہ مشکل ہے. نہیں میں اگر کسی اور انشاءاللہ کبھی کسی اور دن آپ سے بات کرنے کا موقع ملے گا تو میں یہ ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کا بائنری I would like to disagree with that، لیکن وہ ہمارے بات سے دور چلا جائے گا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طرح ہم نے اپنے آج کی گفتگو جو شروع کی وہ ہم نے اسکریچ سے شروع نہیں کی ہے، رائٹ. جس طرح ملا صدر نے اپنی بات شروع کی وہ بھی زیرو سے شروع نہیں کی. ان کے پیچھے بہت سارے فلاسفے گزر چکے تھے جنہوں نے کچھ باتیں کی، جن کی بنا پر ملا صدر نے اپنی بات قائم کی. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کافی سارے میٹافزیکل اسپیکولیشن ہو چکی تھی ہسٹری میں جس کے اوپر ملا صدر کا خیال مبنی ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پروسیس چل رہا ہے جس کے بدولت ملا صدر نے اپنی بات آرٹیکولیٹ کی، جس کے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی. نہیں اگر آپ دیکھیں جو ہو بھی چکی تھی نا، وہ چونکہ خود انہوں نے بیان کیا کہ یہ عرفاء کے روحانی قلبی معنوی سفر ہے، لیکن وہ عقلی اسفار نہیں تھے. جو ہے یہ ان کی اپنی اختراع ہے، اپنا جدید نظریہ ہے جیسے کہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں اب مثال کے طور پر اگر آپ ابن سینا کو اور ملا صدرہ کو کمپیئر کریں، اب ابن سینا کہتے ہیں کہ ان کا جو بھی لاجیکل سسٹم تھا اس میں رہتے ہوئے نے کہا کہ عقل مجھے ایک ایسے نتیجے پہ لے کے جا رہی ہے جو وحی کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، لیکن میں ایمان لایا ہوں اس لیے میں وحی کو قبول کر لیتا ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابن سینا سے انہوں نے مطلب کہ ان کا سسٹم لاجیکلی کنسسٹنٹ نہ ہو، ان کو لاجک کو صحیح اپلائی کرنا نہ آتا ہو، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. سسٹم ان کا لاجیکلی کنسسٹنٹ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ہر جو لاجیکل سسٹم ہے نا وہ کچھ ایگزیمز جو ہے نا ان پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ ایگزیمز میں مسئلہ ہونا تو آگے آپ کا سسٹم اگر لاجیکلی کنسسٹنٹ ان ایگزیمز کے ساتھ کنسسٹنٹ بھی ہو تب بھی ضروری نہیں کہ آپ کو نتیجہ ڈیزائریبل ملے. ملا صدر یہ کہتے ہیں کہ جو میری بنیاد ہے، جو ایگزیمز ہیں، جو میرا پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، جو کشف و شہود سے حاصل ہوا ہے مجھے، یہ اگر آپ کا پوائنٹ آف ڈپارچر ہوگا پھر آپ عقل کا استعمال کریں، وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گی جو وہی جس کے بارے میں خبر دے رہی. تو اصل میں وہ جو ایگزیمز ہیں نا، ایکچولی یہ کسی بھی فلسافیکل سسٹم یا کسی بھی فلاسفر کی بات کر لیں، ویسے تو فلاسفہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری کوئی پرائر ازمپشنز نہیں ہوتی، جہاں ہمیں عقل لے جائے وہاں ہم چلے. ایسا نہیں ہے. آپ کو کچھ ایگزیم سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے جن کو ہر فلاسفر ان ایگزیم کو کہتا ہے یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، اس کا میں ریشنل ڈیمانسٹریشن مجھے نہیں چاہیے، ورنہ تو پھر ایک انفینائٹ ریگریس ہو جائے گی، پیچھے سے پیچھے آپ جائیں گے. آپ کو کہیں سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. ہر فلاسفر کے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہوتا ہے، چاہے وہ ماڈرن ویسٹرن فلاسفر بھی ہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر ضرور ہوگا جس کو وہ کہے گا کہ یہاں سے میں سٹارٹ کروں گا، یہ سیلف ایویڈنٹ ہے، اس سے پیچھے میں ریشنل ڈیمانسٹریشن نہیں مانگوں گا، اس سے آگے جاؤں گا. ملا صدر کہہ رہے ہیں جو میرا پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، جو میرے ایگزیمز ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہاں سے اگر آپ سٹارٹ کریں اور پھر ایک لاجیکلی کنسسٹنٹ اگر آپ ایک سسٹم کھڑا کریں تو جو بھی آپ ریشنل انکوائری کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو وہی بات بتائے گی، اسی نتیجے پہ لے کے جائے گی جس کی خبر وہی دے گا. یہ ہے بیسیکلی بات، یہ ہے بیسیکلی ایشو. لیکن وہ ایگزیمز جو ہیں نا ملا صدرہ کے، وہ کشف و شہود سے حاصل ہوئے ہیں. اس میں ہسٹوریکل پروگرس کا ایسا کوئی تعلق نہیں. اس میں جو بھی کچھ انہوں نے مواد گریک تھاٹ سے لیا اس کا ڈائریکٹلی ایسا کشف و شہود سے کوئی لنک نہیں، کیونکہ یہ کشف و شہود ہے نا، یہ ورٹیکل کازیشن، یہ جو ورٹیکل سسٹم ہے نا عالم ہست میں، اس سے تعلق ہے کشف و شہود کا. جو ہسٹوریکلی جو چیز کنیکٹڈ ہے وہ ہارزونٹل ڈائمینشن ہے عالم ہست کی. وہ جو ورٹیکل ڈائمینشن ہے نا وہ ٹرانسینڈنٹ ہے بیسیکلی، وہ ایسا انڈیپینڈنٹ ہے، یہ جو ہارزونٹل فلو آف ایونٹس ہے اس سے. یہ ہے بیسیکلی بات. بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی ہے نا، آپ کا اگلا کوشچن. السلام علیکم جی، ہینا ہارون بات کر رہی ہوں. اچھا، میرے دو سوالات ہیں. ایک تو پروفیسر صاحب سے ڈائریکٹ اس بحث سے متعلق جو ہم نے 3 دن کی ہے.
اس میں ہے ایک تھوڑا سا مجھے چیز بالکل کلیئر نہیں ہوئی اور میں بڑا اس وقت سے سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں. ملا صدرہ کے جو 4 سفر ہے اس میں جو دوسرا سفر آپ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے متعلق کہ وہ مجھے بالکل, اگر تھوڑی سی مختصراً, وہ تو میں کتاب پڑھوں گی تو وہ آ جائے گا, مختصراً ذرا اس کو کلیئر کر دیں پوائنٹ کو. دوسرا ایک میرا سوال اور ہے جو کہ اس بحث سے متعلق نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں بہت آتا ہے اور میں اکثر سوچتی ہوں شاید اس کا جواب مل جائے. عرفا کے جو 4 روحانی سفر ہے ان کی روشنی میں آپ تھوڑا سا 1 یا 2 لائنز کا کامنٹ کر دیں کہ آپ بدھا کو کہاں دیکھتے ہیں, یا آپ کی میں اکثر کیونکہ یہ بات سوچتی ہوں تو ذرا اگر ریلیونٹ ہے اور آپ جواب دے سکتے ہیں تو کیا آپ بدھا کو کہاں دیکھتے ہیں جو عرفا کے 4 روحانی سفر ہیں ان کی روشنی میں. بس مینلی میرے یہی 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. جی, یہ جو پہلا سوال ہے نا آپ کا, عرفا کے جو 4 سفر بیان کیے اور دوسرا سفر, اس میں یہ تھا, پہلا سفر یہ تھا کہ مخلوق سے حق تعالیٰ تک پہنچنا. جب ہم حق تعالیٰ تک پہنچ گئے تو اب دوسرا سفر کا آغاز ہوتا ہے حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ میں. تو حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ میں کیا آتا ہے, وہ اس کے اسماء ہیں, اس کی صفات الہیات ہیں, ان ساری چیزوں کے متعلق وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. پھر صفات کی اقسام, صفات کی اسماء کیا ہوتے ہیں, اسماء ذاتی کیا ہیں, اسماء دوسرے کیا کہتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں بڑے اسماء کیا ہیں, چھوٹے اسماء کیا ہیں, اسماء کلیہ جزیہ. اس کے علاوہ صفات کی پھر قسمیں. تو یہ جب عارف بیان کرتا ہے تو عارف تو وہاں پہ اسماء کی جب بحث کرتا ہے تو اوپر پہلا اسم اللہ, اس کی آیان ثابتہ کی گفتگو ہوتی ہے. پھر اسماء نیچے امہات الاسماء آتے ہیں, آئمہ اسماء آتے ہیں, وہ 4 ہیں, پھر 7 ہیں, پھر نیچے اسماء کلیہ جزیہ, پھر ان کے آیان ثابتہ کی بحث ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری جو بحث ہوتی ہے اس میں عارف کیا کرتا ہے, اسماء اور صفات الہیہ کی شناخت کر کے اپنے آپ کو ان صفات الہیہ سے متصف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہیں سے اسے پھر وہ ولایت ملنا شروع ہوتی ہے دوسرے سفر سے. پھر وہ تیسرے سفر میں آ کے اس کو معرفت کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو پھر چوتھے میں آ کے وہ عطا ہو جاتی ہے کہ جو واہبی ہے, کسبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال اگر مہاتما کے بارے میں جو میں نے آپ کا جو کوشچن تھا اس کو تھوڑا اگر آپ ریپیٹ کر دیں, بدھا کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی پلیز؟ نہیں, میں ویسے ایک کامنٹ آپ کا لینا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ جو عرفا کے 4 روحانی سفر ہیں ان کی روشنی میں آپ کے خیال میں مہاتما بدھا جو ہیں ان کو ہم آپ کس روشنی میں ان کو دیکھتے ہیں, ان 4 روحانی سفر کی لائف میں؟ سر جواب دینا چاہیے. اچھا, اب یہ تھوڑا سا ذرا اب جو کلاسیکل رسپانس ہوگا, مطلب اسلامک ٹریڈیشن کے کانٹیکس میں جو کلاسیکل رسپانس ہوگا, آئی ڈونٹ نو, کچھ گروپس ہیں مسلمانوں کے اندر دیکھیں جو کہیں گے کہ جی وہ کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے بدھا کو, نہیں لاتے. کچھ سے ذرا ریلیکسڈ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ اسلام کے علاوہ جو باقی ٹریڈیشنز ہیں وہ اس درجے پہ نہیں ہے جس درجے پہ اسلام ہے. لیکن خاص طور پہ جو اہل کتاب والے ٹریڈیشن ہیں ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ وہ کمال تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک ان کی سیلویشن ہو جائے. ایک یہ بھی نظریہ ہے. ایک اور مسلمانوں میں ایک اور گروپ ہے جو پیرینیل فلسفی کے ماننے والے ہیں. وہ بہرحال یہ کہتے ہیں, جن میں سید حسین نصر بھی اس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک سے زیادہ لیونگ اوتھینٹک ٹریڈیشن, مطلب یہ ان کا اوپینین ہے, اس میں وہ بدھزم کو بھی لے کے آتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لیونگ اوتھینٹک ٹریڈیشنز ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر آپ اٹیچ ہو جائیں تو آپ کمال تک پہنچ سکتے ہیں, نہ صرف سیلویشن ڈیلیورنس تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ مطلب کہ اس میں اختلاف ہے ود ان دی مسلم کمیونٹی. تو میری طرف سے تو یہی جواب ہوگا.
नहीं ठीक है, वो काफी तसल्ली बख्श जवाब है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इस पे कभी ये बहस हम बाद में कर सकते हैं। जी बहुत रेशमी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी आप मच। कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, एक कई फिलोसफर्स के नजरिए हैं, जैसे कि अगर नजरिए बहुत सारी चीजों में, अगर मैं एक मिसाल लूं, मिसाल की जिस्मानी मात के फेवर में बहुत सारे फिलोसफर हैं, फेवर में हैं, और कई सारे फिलोसफर जो हैं अगेंस्ट में हैं। तो चूंकि अब सभी सारे फिलोसफर पास्ट में थे, अब वो अपने वक्त के, उनकी अक्ल ने उन्हें जहां तक पहुंचाया वो वहां तक नतीजे पे पहुंचे। लेकिन आज के जमाने में हम जिस नतीजे पे और जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को पहले मैं बयान करूं कि आज हम अपने बॉडी के ऑर्गन, जब कोई डीएनए से हम अपने बॉडी का ऑर्गन बना सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी उस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि डीएनए से हम अपने बॉडी का अपना लीवर फॉर्म कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी बना सकते हैं, तमाम ये चीजें हैं। और इसी बात को कुरान फेवर में करता है, जबकि मुशरिकीन मक्का ने ये कहा कि कैसे ऐसा हो सकता है कि हम जिंदा किए जाएं। तो कुरान में जवाब आया कि जब तुम अदम में थे, तुम कुछ ना थे, तो मैंने तुम्हें खल्क किया, जबकि तुम अब तुम्हारा डीएनए, खुदा ने उसी तरफ इशारा किया जो मिट्टी में तुम्हारा डीएनए मौजूद होगा। यानी कुरानी लैंग्वेज अलग है, मैं उसको अपने मफहूम में बता रही हूँ आज के टर्म में, कि जब तुम्हारा डीएनए मौजूद है तो मुझे बनाने में क्या आसानी होगा। तो अल्लाह ने आज के जमाने में, ये तो हम देख रहे हैं, ये कुरान की उस आयत को हम प्रैक्टिकल होते देख रहे हैं कि एक ऑर्गन बन रहा है। तो अब मुझे, जब मैं ये नजरियों को रखती हूँ दोनों, एक तरफ कुरानी नजरिए और कुरानी आयात को, और एक तरफ आज की साइंस को जो इसने इन्वेंशन करके दिखाया है और साबित कर रही है, तो कुरानी नजरिया ज्यादा सही दिखता है। और जो फिलोसफर्स थे जो फेवर नहीं कर रहे थे, जहन उनको रद्द कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिलॉसफी जो पास्ट फिलोसफर्स की फिलॉसफी पर ही मबनी होगी, या आज के कुछ करंट अफेयर्स को लेकर भी नए थॉट्स डेवलप हो सकते हैं, या वही पुराने पैटर्न पे हमें मतलब चलना है। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज होती हूँ, मेरा ये कंफ्यूजन जरा सा क्लियर करें। नहीं, देखिए, ये जिन्होंने कहा कि मादे जिस्मानी नामुमकिन है, कि जो चीज खत्म हो गई दोबारा पलटना उसका नामुमकिन है, तो लोगों ने फिर खुद ही फलसफा ने उनको जवाब दिया कि ये मौत इआदा मादूम नहीं है। मौत यानी मौत में इंसान मादूम नहीं होता, बल्कि बिलाखिर इंसान का बदन भी, उसका जो मादा अवलिया है वो कभी खत्म नहीं होता। तो उसी को लेके आगे रूह चलती है और वो बदन मौजूद रहता है। तो इसको खुद ही फलसफा ने ही आके फिर उसी चीज को रख दिया। अगरचे चूंकि वो उन्होंने एक चीज की बात की कि जो चीज मादूम हो जाती है, बिल्कुल मादूम हो जाती है, उसका पलटना नामुमकिन है। तो लोगों ने फिर फलसफा ने कहा कि नहीं, जब मौत आती है तो बदन कुल्ली तौर पर खत्म नहीं होता। बदन जब कुल्ली तौर पर, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं, तो इस तरह वो फिर जब कुल्ली तौर पर खत्म नहीं होता, तो फिर मौत से इंसान का इंतकाल होता है, मुंतकिल हो जाता है एक मरहले से दूसरे मरहले। जी, इसमें लेकिन जो डीएनए के थ्रू जो ऑर्गन, जो आप कह रही है कि डीएनए अगर आप के थ्रू ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कहते हैं, मतलब उनकी ये पूरा बायोलॉजिकल लैब है, पूरी बायोलॉजिकल लैब है। जैसे कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसका ही कुछ बॉडी पोर्शन रख लेते हैं, और एक पूरी लॉकर है, अब तो बनते हैं बायोलॉजिकल लॉकर जिसे कहते हैं, उसमें वो उसका रहता है। और बाद में अगर इन फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी बीमारी होती है, तो उसी के ही मतलब कि जो प्लाज्मा, ये जो कुछ भी होता है, स्टेम्स, उसी सेल से उसके ऑर्गन्स को रीबॉर्न करते हैं, मतलब रीबर्थ कर देते हैं, बना देते हैं। लेकिन तो इसका मैं ये जानना चाह रही थी, मात से क्या ताल्लुक है इस बात का? इसका मात से इस तरह से मुझे ताल्लुक लगा कि जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब कुरान की वो आयत पढ़ो तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम कुछ नहीं थे तो मैंने तुम्हें पैदा किया आदम से, तो जबकि तुम अब कुछ बचे हो गए, यानी मर गए, तो तुम्हारा कुछ तो डीएनए मिट्टी में मिला है और तुम्हारी कब्र में कुछ तो पोर्शन होगा।
ایک ناخن کے ذرے سے بھی انسان کے ڈی این اے کی میچنگ ہو جاتی ہے. یعنی تو مٹی میں کچھ تو انسان کا ہوگا, اور خدا مطلب ایک قبر کھدے گی اور ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے. تو یعنی خدا کی ہی قدرت اور خدا کی ہی قوت دکھتی ہے اس میں کہ ان 70 میں سے اللہ ڈفرینشیٹ کرے گا اور ہر کو الگ الگ ڈی این اے سے پیدا کرے گا. نہیں, لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس میں تو کوئی اختلاف تو کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے. میں مطلب یہ آرگومنٹ اگینسٹ کس کے اگینسٹ ہے؟ مطلب یہ تو آپ کسی بھی فلاسفر کے سامنے یہ بات رکھیں گی تو وہ مانے گا. دیکھیں یہ جو ڈی این اے ہے نا, یہ پرائمری کاز نہیں ہے, یہ پریپریٹری کاز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے اگر آپ 2 پتھروں کو رگڑیں تو ایونچولی اس میں آگ نکل آئے گی. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آگ جو ظہور پذیر ہوئی ہے اس کا پرائمری کاز کیا آپ کا رگڑنا تھا؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ نہیں, وہ آگ کا مطلب پتھر عالم مادی میں وجود رکھتے ہیں نا. جی جی. تو اگر میں 2 پتھروں کو رگڑوں ایونچولی آگ ظہور پذیر ہو گئی عالم مادی میں, پرائمری کاز کیا پتھروں کا رگڑنا تھا؟ نہیں. پوائنٹ آف ویو سے وہ پریپریٹری کاز تھا. جو آگ جو وجود میں آئی ہے وہ تو جو فارم گیور ہے ارسطاٹل کے مطابق اس کے تھرو وجود میں آئی ہے نا. تو یہ ڈی این اے بھی جو ہے یہ اسی پتھروں کے رگڑنے والا رول ہے ان کا بھی. تو مجھے یہ مطلب ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. مطلب اس کا باڈلی ریزریکشن سے تو کوئی اختلاف نہیں. وہ یہ کہہ رہی کہ مجھے یقین بڑھتا ہے. اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے, ساری بات ہے, آف کورس یقین بڑھتا ہے, لیکن یہ اس کو آپ ایز این آرگومنٹ اگینسٹ سرٹن فلاسفرز نہیں آپ اس کو لا سکتے. نہیں, میں نے فلاسفرز کے اگینسٹ نہیں کیا ہے. آپ شاید میرے کوشچن کو نہیں سمجھ پائے. میں فلاسفرز کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک ان کی تھاٹ لیتے ہیں اور اس تھاٹ پر پڑھتے ہیں پھر دوسرے کی تھاٹ لیتے ہیں, وہ اس دوسرے کی تھاٹ کو رد کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ آپس میں فلاسفر آپس کی تھاٹ کو رد کر رہے ہیں تو ایک آپ بھی تو ان کی تھاٹس کو رد کر سکتے ہیں نا, کہ اگر ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آئی اور ہمارے ذہن میں اس کا اگینسٹ لاجک آ رہا ہے, تو اس پوائنٹ سے میں کہہ رہی ہوں کہ کیا فلسفی کا اینڈ ہو چکا ہے ملا صدر کے بعد اب نہیں ہے, یا علامہ طباطبائی کے بعد اب کوئی نہیں ہے فلاسفر؟ کیا آج کی لے کے ٹیکنالوجی کو لے کے کچھ نئی تدوین نہیں ہو رہی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. دیکھیں پہلے تو میں ڈسکلیمر ہے, آج کی ٹیکنالوجی جو ہے نا اس سے قرآن جو قرآن میں جو لکھا ہے نا اس کو جسٹیفائی نہ کریں. یہ بڑی ڈینجرس ٹینڈنسی ہے. ایک تو میں یہ بتا دوں کیونکہ وہ جو قرآن میں جو لکھا ہے وہ جو بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں نا اس سے انڈیپینڈنٹ, اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے. تو یہ کبھی نہ کریں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی جو بھی آپ کو دکھا رہی ہے وہ بڑی ڈسیپٹیو ہے. پہلی بات ہوگی ہائیلی ڈسیپٹیو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور چیز آ جائے جو بالکل اس کے برخلاف ہو تو پھر بندہ پھنس جائے, وہ پھر بندہ اپولوجیٹک لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے قرآن کو ٹیکنالوجی کے تابع نہیں کرنا, یہ بڑی ڈینجرس ٹینڈنسی ہے. میں مطلب میرا قرآن کو ٹیکنالوجی کے تابع نہیں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو قرآن کے تابع کر رہی ہوں میں. نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک اور فنڈامنٹل مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب ریزریکشن ہوگی, جب قیامت ہوگی, تو یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, کیا یہ عالم اپنی اسی حالت میں رہے گا کہ اس کی حالت بدل جائے گی؟ پہلا تو یہ کوشچن بنتا ہے نا. اس کے بعد یہ باقی سارے آتے ہیں. دیکھیں نا, اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قیامت اس طریقے سے ہوگی کہ یہی عالم ہوگا, یہی کارپوریل ورلڈ ہوگی, لوگوں کے ڈی این ایس بکھرے ہوئے ہوں گے, تو ان ڈی این ایس وہ پریپریٹری کاز بنیں گے اور فارم گیور جو ہے وہ باڈی بنا دے گا. یہی ہے نا بیسیکلی آپ کے ذہن میں خاکہ. لیکن اس میں ایک انڈر لائنگ ازمپشن یہ ہے کہ یہ جو کارپوریل ریالم ہے جو جس حالت میں ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں, یہ قیامت کے وقت یہ اسی حالت میں رہے گا. میرے حساب سے ایسا نہیں ہے. اس کی حالت بدل جائے گی, اس کی نیچر ہی بدل جائے گی. یہ جو فزکس نے جو لاز بھی ایکسپلور کی ہیں, ڈسکور کی ہیں, وہ لاز بھی بدل جائیں گے. بیسیکلی ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے, ریزریکشن کے وقت اس کی حالت ہی بدل جائے گی. یہ تو جب حالت ہی بدل جائے گی تو پھر عالم مادی کے جو کرنٹ قوانین ہیں وہ اپلائی نہیں ہوں گے. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ڈی این اے جس سے یہ سارا اس برتھ کا پروسیس کیا کہتے ہیں چلا رہے ہیں, کسی لا کے تحت چلا رہے ہیں نا. آپ تو یہ مانتی ہے نا کوئی لا ہے نا جس کے تحت ڈی این اے کے تھرو
वो पूरी बर्थ का प्रोसेस जो है रेप्लिकेट हो रहा है, तो वो जब तक ये आलम इस हालत में है तब तक लॉज हैं, अगर हालत ही बदल गई तो वो लॉज ही बदल जाएंगे। फिर मुमकिन है कि वो डीएनए हो भी तो उसे कुछ नहीं होगा, ये भी हो सकता है न्यूक्लियर बम फोड़े कुछ भी ना हो तो इसमें फंडामेंटल क्वेश्चंस ये हैं पहले, उसके बाद ये बाकी सारी बात आती है। आप मेरी बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि कुरान में भी है कि जब सूर फूका जाएगा तो हर हाँ। चीज खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हर मखलूक खुदा, तो जर्रा भी मखलूक खुदा है। तो वो ये उसकी तरफ इशारा है कि इस आलम की हालत ही बदल जाएगी, और हालत बदलने का मतलब है कि जो अपेरेंटली जो लॉज मॉडर्न फिजिक्स ने डिस्कवर किए हैं उनकी हालत भी शक्ल और सूरत बदल जाएगी, ये बात जी। जी जी, जज़ाकल्लाह। सईद साहब आपकी क्वेश्चन है? सईद जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। मेरा बस एक जल्दी से सवाल था, आपने जिक्र किया था कि जो ये डिफरेंट फलसफे के जो एक्सियम्स है, आपने इब्न सीना वर्सेस मुल्ला सदरा की बात की, तो आप एक्सियम्स एस्टैब्लिश करके आप फिर उनकी फिलॉसफीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है या नहीं। मेरा बस सवाल था कि एक्सियम्स को इवैल्यूएट करने का कोई मेट्रिक है या कोई तरीका है, और वो कैसे, वो उसका क्या तरीका है? हाँ, कश्फ शहूद है और कोई आंसर बस कश्फ शहूद ही है, ठीक है। इसका हाँ सही है ना बात? Someone's outside. किसी को लेने हैं। ये तो फिर डेड एंड मोहम्मद अब्बास साहब आपका क्वेश्चन है मेरे ख्याल इसको आखिरी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी शाहिद ने जो क्वेश्चन किया मुझे जस्ट ऐसे ही ज़हन में आया, तो आपने कहा कि कश्फ शहूद ही सिर्फ मेयार है, तो फलसफे में तो जो एक्सियम है उसमें माकुलात भी तो इसके वो मेयार होते हैं ना, स्टैंडर्ड होते हैं, जिसे हम इल्म बदीही भी कहते हैं, कि जिसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सेल्फ एक्सप्लेनेटरीज होती हैं, वो भी तो इसका एक मेयार है। बदीयात अवलिया कहा जाता है, मुल्ला सदर ने भी बयान किया। मेरा क्वेश्चन जी जी आपका सॉरी, मेरा नेट एक्चुअली अनस्टेबल था, मालूम नहीं मेरी आवाज जा रही है या नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। चलें, बेहतर हो गया। मैं अपना क्वेश्चन जल्दी से कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आज माशाल्लाह एक बेहतरीन सी डिस्कशन हुई और एक खुलासा हिकमत मुतालिया का बताया गया, तो उसमें जो एक कलीदी चीज थी वो ये थी कि नफ्स नात का, क्योंकि हर चीज का आगाज यहीं से शुरू हो रहा है, और फिर जैसे कि फाजिल साहब ने बयान किया कि ये रूह का ही एक दर्जा आप कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आज क्वेश्चंस भी हो रहे हैं कि मॉडर्न डे में जो साइंसेस डेवलप हो चुकी हैं, अब जिस तरह से साइंस की बात करें, अब एक तरफ तो फिलोसफर्स हैं, उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं और उनकी डिफरेंट जो आरा हैं उनको कंपैरिजन करके एक नतीजा लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात करें कि एक तरफ फिलॉसफी और दूसरी तरफ साइंस है, तो साइंस भी एक फिलॉसफी ऑफ माइंड को यही जो जिसको आप नफ्स नातिका कह रहे हैं और जो डेवलप हो रही है और बिलाखिर आगे आलम बरज़ख में भी वो जा रही है पेशरफ्ता हालत में, तो ये नफ्स जबकि जो साइंस है वो उसे फिजिक्स के थ्रू मैटर के अंदर ही महदूद रखना चाह रही है और इसी के अंदर एक्सप्लेनेशंस देने जा रहे हैं, जैसे नोबल लोरेट रॉजर पेनरोज है, उनकी थ्योरीज भी और इस तरह की काफी थ्योरीज फिलॉसफी ऑफ साइंस में एग्जिस्ट करती हैं कि जो इसी चीज को मैटर के अंदर महदूद मादे के, यानी कि वो कहते हैं कि ये चीज जो है मादे में ही हम समझ सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं? कि यानी मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि फिलॉसफी में हम नफ्स नातिका को कैसे साबित करते हैं, यानी मेरा अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन कहूँ तो यानी कि हमें पहले पता ही कैसे चलता है, हम ये बात तो बाद में करेंगे ना कि मुल्ला सदरा नफ्स नातिका के बारे में क्या कहते हैं और इब्ने सीना नफ्स नातिका के बारे में क्या कहते हैं, ये तो बात स्टेप 2 की डिस्कशन है। लेकिन इससे पहले स्टेप लेवल 1 की डिस्कशन है कि इटसेल्फ नफ्स नातिका जो है वो एग्जिस्ट भी करता है
یا نہیں کرتا ہے؟ اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہم اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں؟ انسان میں ایسی کوئی چیز بھی ہے نفس ناطقہ جیسی؟ تو یہ کیسے ایکسپلین ہم اسی نفس ناطقہ کے متعلق ویسے تو بہت زیادہ بحث ہے کہ نفس ناطقہ مادہ ہے، مجرد ہے، پھر اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں، اس کے اثبات کے اوپر بڑی، خود ملا صدرہ کی ایک پوری جلد اسی نفس کے اوپر ہے. ابن سینا نے نفس کے اوپر ایک پوری جلد لکھی اور دوسرے فلاسفہ. تو نفس کی پھر پہلے ثابت کرتے ہیں مادی نہیں ہے، مجرد ہے، اور مجرد کے اوپر پھر دلیلیں دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس کا ارتباط، جس کو پھر روح یہ کہتے ہیں، پھر اس کی جو روح کی شاخیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری بڑی روح کے متعلق بحث ہوتی ہے کہ یہ روح کے اثبات کے اوپر. اثبات جب ہو جاتا ہے تو پھر آگے بحث ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنی استعداد سب آگے بڑھنے کی، یہ اس میں حرکت ہے نہیں ہے، تغیر و تبدل اس میں واقع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے بعد کی بحث ہے، لیکن پہلے وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان کی ذات جو ہے وہ جسم اور روح سے متشکل ہے. جسم مادہ ہے اور روح مادہ نہیں ہے، روح مادہ سے ماورا اور مجرد ہے. کیوں مجرد ہے اس کو پھر ثابت کرتے ہیں. یہ سارے فلاسفہ نے اس کے اوپر گفتگو کی. اچھا ایک سوال ہے جی، یہ جو ہم بات میں کریں کہ روح کی، اس کی ایگزسٹنس کب سے ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں؟ لائک اسپرچوئل ورلڈ، لائک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس مادی دنیا میں، تو کیا ادھر سے اس کے درجات اور سیکھنے کا جو عمل شروع ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ روح کی جو ہے ترقی ہو رہی ہے، تو کیا وہ یہاں سے سب کاؤنٹ کرنا شروع کیا جائے گا، یا پیدا ہونے سے پہلے جو اس کی روح عالم برزخ میں جو ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں، ملا صدرہ کے نزدیک روح پہلے نہیں ہوتی، بلکہ مثلا کسی پہلے ہو کسی عالم میں اور پھر آ کے ملحق ہو جائے. نہیں، میں نے جس طرح بھی بتایا کہ جو تخلیق کا جو پروسیس ہے، اس میں ایک مرحلے میں آ کے روح خلق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے روح کو جسمانیت اور حدوث. میرا یہ سوال ہے کہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ پہلے بس کا ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام، اس میں دیکھنے ملا صدرہ کا اختلاف ہے، اس کا ملا صدرہ جو ہے کا اختلاف ہے باقی فلاسفہ کے ساتھ. ملا صدرہ سول اور اسپرٹ میں اس طرح ڈسٹنگوش نہیں کرتے، اور وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ سول کی شروعات جو ہے اوریجنیشن اس کی مادی ہے اور سبسسٹنس اس کی اسپرچوئل. وہ لیکن کچھ اور فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ پلیٹو کا جو نظریہ، اس سے پہلے ہم کہیں تھے عالم الست میں ایک پیکٹ ہوا تھا، اٹرنل پیکٹ. ملا صدرہ اس طرح اس میں بلیو نہیں کرتے. یہ اختلاف ہے، یہ ملا صدرہ سے میرا بھی اختلاف ہے. ملا صدرہ کے مطابق جب انسان یہاں سے ادھر سے 0 پوائنٹ سے ہی سٹارٹ کرتا ہے، لائک جب روح اس کے اندر ڈالی گئی تو وہ 0 سے سٹارٹ کرے گا، پھر درجات کو بڑھاتا ہے. وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نا حرکت جوہریہ کے ساتھ، کیونکہ وہ سول ہے، وہ سبسٹنس کہتے ہیں نا اسے، تو اس میں موومنٹ ہے، اور وہ موومنٹ پرفیکشن کی طرف ہے. اصل میں ٹرانسسٹینشل موشن ہے، آربیٹری موومنٹ نہیں ہے، اٹ از موومنٹ ٹورڈز پرفیکشن. ہر اگلا لمحہ جو ہے وہ آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے ملا صدرہ کے مطابق. تو سول بھی سبسٹنس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ پھر لمحہ بہ لمحہ موو کرتا ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ٹائم اٹ سیلف جو ہے، وقت جو گزرتا ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، انسان صرف وقت گزر رہا ہے، تب بھی سول کا سبسٹنس جو ہے اس میں حرکت ہو رہی ہے، کچھ اور نہ بھی ہو رہا ہوگا. اور تو وہ حرکت جو ہے، وہ جو موومنٹ ہے اور وہ جو پروگرس ہے وہ بڑی سلو ہوگی. اگر آپ اچھے اعمال انجام دیں گے تو پروگرس بڑی تیز ہوگی، لیکن آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ بالکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، تب بھی سول میں حرکت ہو رہی ہے. یہ وہ جو پرفیکشن ہے وہ ایونچولی اوور دی پیریڈ آف ٹائم گین کرتے ہیں. ایونچولی آپ اسپرٹ بن جائیں گے، پھر اسپرٹ بن جائیں گے. جو ہم جب بات کرتے ہیں نبیوں کے اوپر، تو کیا ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ان کی جو اسپرٹ تھی وہ بھی 0 سے ہی اسٹارٹ کی تھی، اور آئدر دے ہیو سرٹن ایج اسپرچولی، اور یا ولیوں کے اندر ایک کامن آدمی کی روح میں اور ایک نبی کی روح میں تو ہے نا، نبیوں کا تو واہ بھی ہے، نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے. کچھ دیکھیں آپ اس طرح کی چیزیں انکنسسٹنسیز بظاہر تو آپ ہر فلاسفر کے سسٹم میں نکال سکتے ہیں نا. ملا صدرہ میں بھی نظر آئیں گی آپ کو. جی تو تھینک یو ویری مچ جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے ان کی پارٹیسپیشن کا شکریہ. اب ہم
اس کو فارملی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینکس الاٹ. تھینک یو. Thank you. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. Thank بہت you. شکریہ. السلام علیکم.